join me in welcoming today's speaker. ہمارے ساتھ آج پروفیسر علی عثمان قاسمی ہیں جو کہ لمز کے پروفیسر بھی ہیں اور پاکستان کے میرے خیال سے لیڈنگ ہسٹورین ہیں. لیکن ان کا تعارف کرانے سے پہلے فرسٹ آف آل فیو پریلیمنریز. میرا اپنا نام مریم خان ہے اور میرا تعلق ایک تھنک ٹینک سے ہے جو لاہور میں بیسڈ ہے, انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک الٹرنیٹیوز. اور یہ جو آج کی ٹاک ہے وہ آئیڈیاز اور بزم عالم کی کلیبریشن ہے. بزم عالم ایک انیشیٹو ہے جو انٹر فیتھ اور انٹر کلچرل ہارمنی پہ کام کرتا ہے, ایونٹس آرگنائز کرتا ہے. اور ہماری جو اس کے پیچھے تھنکنگ تھی وہ یہ تھی کہ ہم پاکستان کی جو اسکالرشپ ہے, جو کنٹمپری اسکالرز ہیں جو پاکستان پہ لکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک اوپن ڈائلاگ اور کانورسیشن کی جائے ود ڈائیورس آڈینسز, جہاں پہ ہر قسم کے ہمارے انٹلیکچوئلز, اسٹوڈنٹس, فیکلٹی ممبرز, ینگ اسکالرز شامل ہو سکیں, اور انٹر فیتھ اور انٹر کلچرل ہارمنی کے بارے میں اور آئیڈینٹی پالیٹکس کے بارے میں بھی بات چیت کھل کے ہو سکے. اینڈ ہیوج تھینکس ٹو ہستونیست, ہمارے میزبان ہیں آج کے اس ایونٹ کے. اینڈ تھینک یو سو مچ آلسو ٹو بزم عالم اینڈ عدنان فار آرگنائزنگ دس collaboration and this event at ہستونیست. So thank you. And so آج کی جو ہماری بک ٹاک ہے اس کا موضوع بہت دلچسپ ہے. پاکستان کی ہسٹری ہے آف سٹیزن شپ اینڈ نیشنل بلانگنگ, اور کتاب کا نام ہے قوم ملک سلطنت, سٹیزن شپ اینڈ نیشنل بلانگنگ ان پاکستان. پروفیسر قاسمی کو جب ہم نے کہا کہ ہمیں اپنی پروفائل شیئر کریں فار یور انٹروڈکشن, تو انہوں نے لٹرلی کوئی 3 یا 4 لائنیں بھیجیں which I think don't do justice at all to his stature as a scholar of Pakistan today and also his many accomplishments. ان کی یہ تیسری کتاب ہے جو سول آتھرشپ کی کتاب ہے. انہوں نے پہلے 2 اور کتابیں بھی لکھی ہیں, اور براڈلی ان کا کام ماڈرن ساؤتھ ایشیا, پوسٹ کلونیل ساؤتھ ایشیا پہ ہے, اسلامک ریفارم موومنٹس پہ ہے, themes of religious and social exclusion پہ ہے. and I think in many ways یہ جو کتاب جو آج زیر بحث ہے وہ ان بہت سی themes کو اکٹھا تھریڈ کرتی ہے اور آگے لے کر جاتی ہے. اینڈ پروفیسر قاسمی نے 3 ایڈیٹڈ والیومز بھی ایکچولی پبلش کیے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک جس سے میں سب سے زیادہ فیملیئر ہوں وہ ہے مسلمز اگینسٹ دا مسلم لیگ. اینڈ سو آئی تھنک اس کی بھی جو ایک تھیم ہے کہ جب آپ کا ایک اسٹیٹ میکنگ کا پروسیس چلتا ہے تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسٹنٹ اس مومنٹ پہ ایک کنسنسس بن جاتا ہے. اس کے پیچھے بہت سی اسٹرگلز ہوتی ہیں, بہت سی الٹرنیٹیو سٹوریز ہوتی ہیں, بہت سی متبادل سمجھے امیجننگز ہوتی ہیں. اور آج کی جو کتاب ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس پوسٹ کلونیل مومنٹ کو کیپچر کرتی ہے, ڈی کالونائزیشن سے لے کے رفلی میں کہوں گی لیٹ 60s 1971 تک اینڈ بیونڈ. آپ نے کچھ حصوں میں بھٹو ایرا اور ضیاء ایرا کے اوپر بھی کچھ باتیں کی ہیں, اس پہ ہم آئیں گے. لیکن جسٹ ٹو وائنڈ اپ دا انٹروڈکشن, پروفیسر قاسمی's book has won the American Institute of Pakistan Studies Book Prize for 2024. اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے because he represents Pakistan on an international forum. And currently Professor Qasmi also serves as the director of the Gurbani Center for Languages and Literature at LUMS. So please join me in welcoming him today. Thank you. Thank you very much. ویری کوئکلی ہمارا ایک بک اسٹال بھی ہے اور یو آر آل ویری ویلکم. اگر آپ اپنی بک کی کاپی پرچیز کرنا چاہیں, اٹس ویری ریزنیبل, ویری افورڈیبلی پرائسڈ. سو پلیز ڈو ٹیک دس اپرچونیٹی
to buy your copy and also get it inscribed by the author. یہ کم ہی اس طرح کے مواقع ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اگر میں شروع کر سکوں, سو آف کورس ہم آپ کی جو ایک بہت بڑی تھیم ہے کہ سٹیزن شپ اور نیشنل بلانگنگ کے بیچ میں ایک ٹینشن ہے, اور یہ کیا یہ ٹینشن ہے اور ان کے کیا معنی ہیں, اس پہ ہم ابھی آئیں گے. لیکن پہلے میں اس بات سے شروع کرنا چاہوں گی کہ ریسرچ کا جو پروسیس ہے وہ بہت اہم ہے, اور اس طرح کی کتاب جو ہے وہ خاص طور پہ ریسرچ کے پروسیس کو فور گراؤنڈ کرتی ہے, کیونکہ آپ کو بے تحاشا آرکائیوز دیکھنی پڑتی ہیں, پہلے وہ آرکائیوز ڈھونڈنی پڑتی ہیں, پہلے ان کو سمجھنا پڑتا ہے کہ آرکائیوز کنسٹرکٹ کیسے ہوئی ہیں, ان کے پیچھے کیا تھنکنگ ہے, کیا اس میں کچھ ایسی اومیشنز ہیں جو ہمیں سامنے رکھنی پڑیں گی, اور وہ سارا ایک قسم کا انٹیوٹیو آئی تھنک پروسیس چل رہا ہوتا ہے ریسرچر کے دماغ میں. سو پہلے تو میں انوائٹ کروں گی پروفیسر قاسمی کو کہ وہ کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ ان کی کیا موٹیویشن تھی یہ کتاب لکھنے کے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کافی عرصے سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, تو وہ کیا موٹیویشن تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیسی کیسی آرکائیوز آپ نے دیکھیں, آئیڈینٹیفائی کیں, اور اس آرکائیول پروسیس میں ان آرکائیوز کو پڑھنے میں اور ان کے استعمال میں آپ نے کس قسم کا ایک لاجک استعمال کیا, کس طرح سے ان آرکائیوز کو دیکھا, تھوڑا سا ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی آگے آرکائیول ریسرچ کر سکیں. تھینک یو. نہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مریم آپ کا, آپ نے یہاں پر مجھے انوائٹ کیا. اٹس سچ اے ہیوج آنر اینڈ آئی ایم ہمبل ٹو بی ہیئر بیکاز مینی ایئرز اگو ہست و نیست کا میں بھی شاگرد رہا ہوں, اور یہاں سے کچھ سیکھنے کا بہت کچھ سیکھنے کا بلکہ موقع ملتا ہے. لاہور کی اس وقت آئی تھنک جو کلچرل انٹلیکچوئل لائف ہے اس میں ہست و نیست ایک بہت اہم اس کا کردار ہے, کئی سال سے کہا جا سکتا ہے. So when you talked about scholarship, archives, history, so I think it's all enabled by this kind of like an environment, right, where we can have a conversation. اور میرے خیال میں پاکستان اس وقت ایک بہت ایکسائٹنگ دور سے گزر رہا ہے کہ جہاں پر نئے لوگ لکھنے والے ریسرچرز بڑی تعداد میں ڈگریز حاصل کر رہے ہیں باہر سے, اور وہ ریسرچ کر رہے ہیں ہسٹری میں, اینتھروپالوجی میں, پالیٹکس میں, اینڈ دیر از دا اسکوپ فار دیر از اے کرٹیکل میس وچ از ڈیولپنگ, اور ایک انگیجمنٹ, ایک کنورسیشن کی گنجائش پیدا ہوئی ہے. پہلے پاکستان میں ایسا نہیں تھا. آج سے 10-12 سال پہلے تک بہت کم لوگ تھے جو کوئی ایکٹیولی ریسرچ کر رہے تھے پاکستان پہ. پاکستان کے حوالے سے وہی ایک گھسی پٹی دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی, اور وہ ٹھیک ہے وہ بہت اہم باتیں ہیں ساری, لیکن دیر از اے لاٹ مور وچ نیڈس ٹو بی ایکسپلورڈ اباؤٹ پاکستان, اباؤٹ دا ڈائیورسٹی آف دس کنٹری, انٹلیکچوئل ٹریڈیشن, ڈیپتھ وغیرہ. اس پر اتنا کام ہو سکتا ہے اور اب ہو رہا ہے, اور اس طرح کے فورمز ہست و نیست جیسے اداروں کی وجہ سے ہم وہ دوسرے لائک مائنڈیڈ لوگوں سے کنیکٹ بھی ہوتے ہیں, بحثیں بھی کر سکتے ہیں. So about so I mean for this book I would say the archive and the way I approached the notion of archive was very important. As a historian in any case we engage with archival material, اور ایک بہت زیادہ ایک جو تھیوریٹیکل کنسرنز ہوتے ہیں کہ آپ نے آرکائیو کو ریڈ کیسے کرنا ہے. آرکائیو کو ایک نیوٹرل کلیکشن آف مٹیریل نہیں ہے, اس کی ایک the way it is assembled, the way what is included and what is excluded is part of the process of archival accumulation of information, and the way state wants you to write certain kinds of histories. اور اس کی ایک مثال جو میں اکثر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل آرکائیوز آف پاکستان جائیں جو اسلام آباد میں ہے, سب سے آسان ترین کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ کی تاریخ لکھیں یا قائد اعظم کی لکھیں بایوگرافی یا فاطمہ جناح کی. کیوں؟ کیونکہ ان کی تمام کلیکٹڈ ورکس کو, ان کے پرائیویٹ پیپرس کو کلیکٹ کر کے فوٹو کاپی کر کے انہوں نے اوپن ایک ریڈنگ روم میں رکھا ہوا ہے. آپ کو وہ مٹیریل آرڈر نہیں کرنا پڑتا, آپ وہاں جاتے ہیں, اپنے آپ رجسٹر کرتے ہیں, اینڈ یو پک اٹ آؤٹ اسٹریٹ فرام دا شیلف اینڈ یو اسٹارٹ ریڈنگ.
because the state thinks that this is already a very sanitized kind of material, although उसमें भी काफ़ी कुछ पढ़ा जा सकता है जो उनको शायद पता नहीं है अभी, लेकिन ये है कि वो बहुत आसान काम है. There is a reason why people keep on writing histories of Muslim League and the two nation theory and Muslim separatism, because you know the archive only enables this kind of history writing. किसी और मौजू पर आप काम करना चाहेंगे तो उस पर सिंपली मटेरियल उस तरह से अवेलेबल भी नहीं है. सो इन दैट सेंस पर आपको अपनी आर्काइव हंट करनी पड़ती है, आपको अपनी आर्काइव क्रिएट करनी पड़ती है. अगर आप सबॉल्टन हिस्ट्रीज लिखना चाहते हैं, अगर आप लेफ्ट की हिस्ट्रीज लिखना चाहते हैं, अगर आप दूसरे लेकिन मेरा जो बट यू नो फ्रैंकली मेरा जो काम है वो काफ़ी स्टेट सेंट्रिक है. आई मीन उसमें उस एफर्ट में मैं स्टेट को डिसेंटर करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ अपने काम के ज़रिए, लेकिन बहरहाल मेरा जो रिलायंस है इट्स ऑन टेक्सचुअल मटेरियल, इट इज़ ऑन आर्काइवल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और उसको मैं सप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ थ्रू न्यूज़पेपर्स. अब उसमें यू नो इंट्यूशन एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड वर्ड टू यूज़ कि अब मैंने इसमें ये किया कि मैंने 47 से लेकर 1956 तक ये 9 साल का जो अरसा बनता है, तो इसमें मैंने 2 उर्दू के और कोशिश की कि 2-3 अंग्रेज़ी के अखबारात को मैं पिक करूं और पूरे 10 साल के या 9 साल के उन अखबारात को मैं पढूं. उसमें मैंने मशरक़ी बंगाल जो उस वक्त था उसके भी 2 अंग्रेज़ी अखबारात को यूज़ किया. तो मेरा आइडिया ये था कि 56 मेरा कट ऑफ होगा, क्योंकि 56 में पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हो गया, राइट. सो दैट्स इट्स काइंड ऑफ लाइक अ कट ऑफ, बट यू नो आई गो बैक एंड फोर्थ, जैसे आपने भी कहा. तो अब उसको अब आप 10 साल के अखबारात को गो थ्रू कर रहे हैं, there's a lot, you know, which I could see this is an interesting item, but I did not know कि इस interesting item को या इस information को मैंने करना क्या है, but I intuitively knew कि there is a story here. तो इसको अभी नोट कर लो, इसकी तस्वीर खींच लो, बाद में सोचेंगे इसके बारे में, right. So that's kind of like a skill which you develop as a historian, और जो फिर एक प्रोसेस के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ जब आप काम करते हैं बहुत अर्सा, तो आपको आइडिया होता है. So yeah, I mean, so I would in fact say कि there's a lot lying with me जो शायद मैं उसमें से कुछ निकाल नहीं पाया, but it was you know it was important, and I intuitively again thought, and I took pictures, and I've but most of that material has now been included in this book. And so in that sense कि वो उन 10 साल के अखबारात को पढ़कर एक खुद से उसको एक नैरेटिव देना, थियराइज करना, ये एक हिस्टोरियन का काम है जो so that's what I've tried to do. बिल्कुल सही है. सो देखिए, अगर आप लीगल स्कॉलर्स से पूछें तो हमारी पहली आर्काइव होती है लॉ. हम जाते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1951, लेकिन जो एक फॉर्मल टेक्स्ट होता है कानून का या आइन का, वो बहुत डिसेप्टिव होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत लंबी कहानी होती है, और फिर उसकी तशरीह के ऊपर भी बहुत सी आगे स्ट्रगल्स चलती हैं जिनका शायद कुछ ताल्लुक ही ना हो उसके ओरिजिनरी मूवमेंट से. तो वो क्या स्ट्रगल्स हैं और वो क्या कहानियाँ हैं, आई थिंक वो जब आप तारीख़ लिखते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ सामने आती है. तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि द रीज़न वाई मेरे ख़्याल से ये एक इतनी यूनिक और डिस्टिंक्टिव किताब है, क्योंकि ज़्यादातर जो काम हुआ है सिटीज़नशिप के सवाल पे, वो वंस अगेन एक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की लेंस से हुआ है, और उसके अंदर ये डेप्थ और रिचनेस बहुत कम नज़र आती है. हालांकि आप लॉ के बारे में ज़रूर लिखते हैं, क्योंकि लॉ को आप इस कहानी से निकाल नहीं सकते, वो उसका एक इंटेग्रल हिस्सा है. लेकिन जिस तरह से आपने जो लेंस इस्तेमाल की है वो बहुत यूनिक है. वो इसलिए यूनिक है क्योंकि प्रोफेसर कासमी ने इसके अंदर मीडिएटिंग प्रैक्टिसेस को देखा है. वो क्या हैं? उसके अंदर अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि स्टेट जब सिटीज़न को कंस्ट्रक्ट कर रही होती है, वो क्या क्या तरीके ढूंढती है, किस तरह की उसकी नज़रियाती सोच किस तरह से इकट्ठी आती है, उसके अंदर किस तरह के हक़ाइक़ जो हैं वो सामने रखने पड़ते हैं आइडियोलॉजी के साथ साथ. और उसके अंदर चाहे आपके सिंबल्स, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसके अंदर इस्लामिक स्टेट की डिबेट्स हैं, उसके अंदर म्यूज़ियम्स हैं, मौज़ोलियम्स हैं,
اس کے اندر مذہب کو نیشنلائز کرنے کی بات ہے. تو یہ ساری جو بہت مختلف چیزیں ہیں جو یوزلی ہم ان کو اکٹھا کر کے ایک تھیوری آف سٹیزن شپ میں آج تک نہیں لا پائے. اینڈ آئی تھنک اس کتاب کی سب سے ڈسٹنکٹیو جو اپروچ اور کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لاتی ہے اور ایک اس کے اوپر ایک تھیوری بلڈ کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ایز مچ اے تھیوری آف سٹیزن شپ اینڈ بلانگنگ ایز اٹ از اے تھیوری آف اسٹیٹ میکنگ ایز ویل, کیونکہ اسٹیٹ میکنگ کو بھی آپ سٹیزن میکنگ سے جدا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. سو جو اسٹیٹ میکنگ کی کہانی ہے آف ڈویژن آف ایسیٹس, جو ہماری 47 کی پارٹیشن کی کہانی ہے, ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز, سیٹنگ اپ انفراسٹرکچر, سینٹرل اتھارٹی گورنمنٹ کدھر ہوگی, وہ سارے سوالات عموماً آتے ہیں, لیکن سٹیزن میکنگ جنرلی اس کہانی سے ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے اور وہ سمجھا جاتا ہے ایک فرق سبجیکٹ ہے. لیکن اسٹیٹ میکنگ کو آپ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ جب ہم سٹیزن شپ اور نیشنل بلانگنگ کی بات کرتے ہیں, یہ آپ کہتے ہیں کہ دو مختلف چیزیں ہیں اور اس کی ایک بہت پری ہسٹری ہے, وہ کیا ہے, وہ کیوں وہ مختلف ہیں, اور اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ کچھ تضاد بھی ہے, there's a chasm between the two. بالکل. So جی, اس میں جو بنیادی جن تھیورسٹ کے ساتھ میں انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس میں ہینا ایرنڈ فار انسٹنس از ویری ویری امپورٹنٹ. ان کا بہت مشہور جو ایک وہ ہے دا رائٹ ٹو ہیو رائٹس, کہ وچ از ٹو سے دیٹ the abstract universality of rights, کہ ہم تمام لوگ اگر انسان ان کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. that's the universal pretense or premise of a liberal kind of like right-based theory. But based on her experiences as a Jew in Nazi Germany, it was very clear. And despite the fact that, I mean, she came from a kind of like an affluent elitist background, کہ زبان بھی وہی ہے, رنگ نسل بھی وہی ہے, سب چیز وہی ہے, لیکن جو سٹیزن شپ گارنٹی کرتا ہے, جو رائٹ بیسڈ لبرل تھیوری گارنٹی کرتی ہے جس طرح کی یونیورسلٹی اینڈ ایکوالٹی, بیکیم میننگ لیس کہ 30s میں, کہ if it's on the basis of blood that you belong. That was the theory of, that was the concept of a Nazi state, right? And so one could say that it's not just Nazism then, it is manifested in so many other in fact in all other kind of like nationalisms as well, where the majoritarian ethos is the defining feature of belonging, right? So and we see the resurgence of that like globally, کہ آپ دیکھیے کہ آسٹریا میں ابھی ایک نیو نازی گروپ نے الیکشنز جیتے ہیں, اٹلی میں رائٹ ونگ, ہالینڈ میں رائٹ ونگ, سویڈن میں, ڈنمارک میں. So what are they all saying? اگر ایک یورپین لبرل آئیڈیا آف سٹیزنشپ یا رائٹس کا دیکھا جائے تو تمام انسان برابر ہے, چاہے آپ انفیکٹ لائک اگر آپ سٹیزن ہیں یا نان سٹیزن ہیں تب بھی آپ کے حقوق آئیڈیلی اسپیکنگ, تھیوریٹیکلی اسپیکنگ برابر ہے. لیکن ایک ریسرجنس ہے آف دا آئیڈیا کہ نہیں, دس کائنڈ آف ایبسٹریکشن ڈز ناٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ the notion of belonging, and that notion of belonging is that kind of like rootedness in soil. In fact, it goes back to that very idea of old European nationalism, کہ جس میں it's blood and soil which defines your sense of belonging, right? It's not an abstraction of a theory of rights through which you can make claims to the state. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے گلوبلی کہ کس طرح سے یہ جو ایک ہاؤ اٹس فالنگ اپارٹ, کہ یورپ میں اس وقت یا امریکہ میں اس وقت کیا ڈیمانڈ ہے. اس وقت ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم ان ریفیوجیز کو نہیں آنے دیں گے, یا ہم ان مسلمانوں کو جو یہاں رہتے بھی ہیں یہ یہاں پر بلانگ نہیں کرتے, یہ یورپین انف, دے ناٹ یورپین انف بیکاز دے ڈو ناٹ بلیو ان سرٹن کائنڈ آف آئیڈیاز, رائٹ. تو یہ ایک تھیوریٹیکل پریمس ہے. اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم ہمیشہ سے یہ بات تو کہتے ہیں کہ یہاں یہ ایک مسلم اکثریتی, مسلم میجورٹیرین ایک ملک ہے, جو بالکل درست بات ہے. بٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ بھائی باقی ملکوں میں بھی کسی نہ کسی طرح سے اسی طرح کی ڈسٹنکشنز کریٹ کی گئی ہیں. ان کیس آف پاکستان اٹس بن ویری ویری آبویس اینڈ اٹس بن اے ویری وائلنٹ پروسیس. اینڈ سو
اور لیکن اس کی بھی nuances دیکھنا ضروری ہے. So I mean in that sense I've been very lucky to have access to that kind of material which I could use then to tease out those details, nuances جو ہیں. کہ اب وہ جو جب یہ 1951 کا سٹیزنشپ ایکٹ جب پاس ہوا تو اس کے اوپر اتنی ڈیٹیل بحث ہے. وہ جو فائل ہے وہ تقریباً 400 صفحے کی فائل ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ میں نے اس میں سے بہت ہی کم چیزیں یوٹیلائز کی ہوں گی کیونکہ it's a fairly technical kind of like language and there's a lot more which others can benefit from. تو اس میں ایک بات کے اوپر بحث ہے کہ کوئی شخص اگر یہاں پر اتنے ماہ رہا اور وہ اگر ایرانی تھا اور وہ فلاں تھا, اور پھر یہ کہ ایمپائر کی وجہ سے جو مسلم ہندو ڈائسپورا تھا وہ ٹرینیڈاڈ میں بھی تھا, وہ سنگاپور میں بھی تھا, وہ ہانگ کانگ میں بھی تھا, وہ یوگانڈا میں بھی تھا. تو کس طرح سے تعین کرنا ہے اس بات کا کہ اگر ایک مسلمان ہے اور وہ مسلمان امرتسر سے تھا لیکن وہ 1918 کے بعد سے وہ تو فلپین میں رہ رہا ہے, تو اب 47 کے بعد وہ مسلمان وہ انڈین ہے یا پاکستانی ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈیسائڈ دیٹ, رائٹ. اس کی فیملی یہاں پر اگر تھی تو وہ مائگریٹ کر گئی, وہ اس کی فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملی مائگریٹ کر گئی امرتسر سے لاہور, بٹ وہ تو پاکستان وہ تو برٹش انڈیا آیا ہی نہیں پچھلے 30 سال سے. So I mean all these different kinds of questions. So how do you decide those questions? In deciding those questions is where جو جہاں پر پھر majoritarianism becomes very very obvious, right? Or and also the whole question of as you rightly said کہ it's a state making process نا, تو state جو ہے وہ اپنی power کو exercise کر رہی ہے. There's a huge movement of rupture, violence, which accompanies the formation of the state. It's like mass migration, massive influx of refugees. But at the same time, یہ چیز جو ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں like almost the entire Hindu-Sikh population, they were forced to leave. But so many of them, they wanted to return as well. So how is it and why is it that they were unable to return? کوئی روکنے کے لیے ایز سچ ان کو کوئی مانے نہیں تھا کچھ, like there was nothing stopping them as such. like ٹھیک ہے بعد میں وہ انہوں نے پرمٹ سسٹم یا تھوڑا سا کسی حد تک پاسپورٹ سسٹم بھی انٹروڈیوس کر دیا, but so then the language of the citizenship law had to be drafted in a manner that allowed Muslims from North India to continue to migrate while preventing Hindus and Sikhs from returning to Pakistan, right? یہ وہ legal nuances ہیں جو اس کو وہ خیر لاء میں بھی obvious ہیں, لیکن جب آپ ان کی ایکسپلینیشنز پڑھتے ہیں اور اس پر بیوروکریٹس کے کامنٹس پڑھتے ہیں, اس میں جو لیگل ایڈوائزرز ہیں کیا نام تھا ان کا, ایڈورڈ سنیلسن شاید, ان کے کامنٹس پڑھتے ہیں, تو اٹ بیکمز ویری obvious کہ اٹس ڈن ڈیلیبریٹلی کہ کس طرح سے ورڈنگ کرنی ہے تاکہ کوئی شخص جو یہاں سے ہندوستان چلا گیا ہے جو پرزمپشن نہیں کہ وہ سارے کے سارے ہندو اور سکھ ہیں, تو ان کو واپس مت آنے, رائٹ. سو آل دیز تھنگس دین آر دس از ویئر the idea of rights, the idea of belonging, but then how do you apply that to this archival material? That helps us then explain and understand the kind of citizenship regime which emerged in Pakistan. بالکل صحیح ہے. تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گی کہ آپ الیبوریٹ کریں, کیونکہ آپ نے بیوروکریٹک پریکٹسز کو کافی دیکھا ہے اس کے اندر. وہی والی بات ہے کہ ٹیکسٹ کو ہم ڈسپلیس کر رہے ہیں اور بیوروکریٹک پریکٹس کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ بہت دلچسپ ہے بیکاز لاء کی لینگویج آپ ریلیجن کی بات نہیں کرتی, مذہب کی بات وہ ایکسپلیسٹلی نہیں کرتا 1951 ایکٹ آپ نے کہا, لیکن جو بیوروکریٹک پریکٹسز تھیں اس کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ ایک انٹرپلے ہو رہا ہے بٹوین آئیڈیالوجی اینڈ پریگمیٹک چوائسیز. تو اس پہ تھوڑا سا اور الیبوریٹ کریں. شیور کہ اب اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایڈیولوجیکل پاکستان کی ایک پوزیشن ہے ٹورڈز ہندو ایز دی ادر, کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور ہندو کی اس میں جگہ نہیں ہے. نیچرل بورن سٹیزنز ہیں جو زیادہ تر یا سندھ میں رہ گئے تھے یا ایسٹ بنگال میں تھے, تو اس کی وجہ سے ہم ہندوؤں کو یہ دا بیوروکریٹس ویری کلیئر جو نوٹس لکھ رہے ہیں اس پہ فائل پر
کہ پاکستان از اے مسلم ہوم لینڈ, ان سو مینی ورڈس دے سے دیٹ. بٹ یو نو, سو میرا کہنے کا اس میں یہ ہے کہ بٹ دیر از اے پریگمیٹک ریزن ایز ویل کہ دے ڈو ناٹ وانٹ ہندوز اینڈ سکھس ٹو ریٹرن, بیکاز اگر ہندو اور سکھ واپس آئیں گے تو وہ ساری ویکوئی پراپرٹی جو یہاں پر لوگوں نے جس پر قبضہ کر لیا ہے یا جہاں پر ریفیوجیز کو سیٹل کیا جا رہا ہے, تو اس کا کوشچن جو ہے وہ ری اوپن ہو جاتا ہے, رائٹ. اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی مین بیکاز دین دا ایکویژن از ریورسڈ فار ایون مسلم ریفیوجیز از ویل, کہ آفٹر اے ڈیکیڈ دا پاکستانی اسٹیٹ سیز کہ اب ہم مسلمان بھی نہیں لے سکتے, اور ہم جو ہے تو وہاں پر آئیڈیالوجی ریورس ہو جاتی ہے, اور وہاں پر پریگمیٹک چوائس بھی ریورس ہو جاتی ہے. اور وہ پریگمیٹک چوائس پر یہ ہے کہ اب اگر یہ, اور اسی لیے میں نے اس چیپٹر کا نام بھی نوآز آرک رکھا ہے, کیونکہ ڈبیٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان حضرت نوح کی کشتی ہے, کہ جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ محفوظ ہے, وہ بچ جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ کشتی جو ہے نا یہ ڈوبنے کے نزدیک ہے, اگر اس پر زیادہ وزن ڈالا گیا تو کشتی ڈوب بھی سکتی ہے. تو لہٰذا اب آپ سے درخواست ہے, اور 1960 میں یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ وہ 5-6 صفحے کا وہ نوٹ ہے جو گیزٹ آف پاکستان میں بھی چھپا ایوب خان کے آنے کے بعد, کہ اس میں ڈیٹیل سے انہوں نے انسٹرکشنز دی کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا, لوگ کہیں گے کہ آپ نے مسلمانوں کے نام پر ملک بنایا تھا اور آپ مسلمانوں کو آنے نہیں دے رہے, تو آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں ہم نے بہت جنرسلی سب کو اکوموڈیٹ کیا ہے, لیکن اب 10 سال میں جس نے جو ڈیسائیڈ کرنا تھا وہ کر چکا ہے, اب جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر رہے اور خوش رہے, اور ہندوستان بھی آپ کا ہوم لینڈ. تو یہ بھی اس میں انہوں نے کہا. تو اب آپ سو ہاؤ آئیڈیالوجی اینڈ پریگمیٹزم جو ہے وہ بیوروکریٹس کا وہ شفٹ کرتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اور پھر اور کھوکھرا پار جہاں سے زیادہ مائگریشن ہوتی تھی, تو کھوکھرا پار بارڈر سے پھر انہوں نے ڈس الاؤ کر دیا کہ وہاں سے مزید مائگرینٹس نہیں آ سکتے. آلدو اگین یہ بھی ایک تھیوریٹیکل بات ہے یا ایک ٹیکنیکل بات ہے, لیکن ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ پھر بھی وایا کھوکھرا پار یا وایا ادر مینس وہ آتے رہے ہیں, ایون 71 کے بعد بھی آتے رہے ہیں, اور ان سم کیسز 80s تک بھی لوگ آئے ہیں. صحیح ہے. سو ایک طرف تو قانون اور آئین اور ایگزیکٹو پاور بیوروکریٹک پریکٹسز کی بات ہے, لیکن پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے چیپٹرز میں کہ اسٹیٹ میکنگ کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں, رائٹ. سو قانون سے ہٹ کے کس قسم کے پرفارمیٹیو ایکٹس اور کس قسم کی سمبلزم, اور آپ جب کہتے ہیں ریپرٹوار آف دا قومیت جو ہے اس کا کانسیپٹ کس طرح سے کانکریٹائز کیا جاتا ہے تاکہ سٹیزنز بھی اس کے ساتھ انگیج کر سکیں اور اس میں اسیمولیٹ کر سکیں. تو اس کے بہت سے ایگزامپلز ہیں, بٹ میں پریفیٹری کامنٹ کے سے کہنا چاہوں گی کہ another distinctive چیز جو اس کتاب کی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ میکنگ جو تھا وہ ایک یونیفارم یا مونولیتھک پروسیس نہیں تھا, اس کے اندر بہت کانٹسٹیشن تھی, بہت اسٹرگل تھی, اور یہ ایک ڈائلیکٹک سا تھا اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان. اور اس کے اندر اور صرف اسٹیٹ اور سٹیزن نہیں, اسٹیٹ اٹ سیلف بھی مونولیتھک نہیں تھا, اس کے اندر بھی بہت سے ڈفرینسز آف اوپینین تھے, بہت سی ڈس ایگریمنٹس تھیں, سیاست کے لیول پہ بھی اور پھر سوسائٹی کے لیول پہ بھی. جو ایک ہسٹری رائٹنگ کا کبھی کبھار, اور جو ہماری ظاہر ہے جو ہماری فارمل ہسٹری ہے جو اسکولز اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر ایک قسم کا ٹیلوس ہوتا ہے یا ایک ٹیلیولوجیکل اپروچ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان بنا اور ہمیں اس وقت ہی معلوم تھا کہ پاکستانی کون ہوتا ہے اور قومیت کیا ہے ہماری, اور شروع سے یہ کنسنسس تھا اور وہ بس وہی کنسنسس چلا آ رہا ہے. تو یہ جو اس کے اندر جو بحث انہوں نے سامنے پیش کی ہے وہ ایک بہت ہی مختلف تصویر آپ کو ملے گی. اس کے اندر ہر قسم کی کانٹسٹیشن ہے, چاہے وہ سیاستدان آپس میں کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر یا اسمبلی سے باہر. تو تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کس قسم قومیت جو ہے وہ کس طرح سے اسٹیٹ ایکٹرز نے کنسٹرکٹ کی, اور پھر سٹیزنس کے رول پہ ہم بعد میں آئیں گے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ کس قسم کی سمبلزم استعمال کی اسٹیٹ کہ اس میں دیکھیں کہ سٹیزن شپ کے لیے جو ایک بیسک پریمس ہے کہ وہ آپ یو آر ممبر آف اے اسٹیٹ اینڈ یو ہیو سرٹن انٹائٹلمنٹس ایز رائٹس, اینڈ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بہت اگین وہی والی بات کہ اس میں ایک ایبسٹریکشن ہے. تو ہاؤ ٹو اینیمیٹ دیٹ آئیڈیا,
that animation comes through symbols. And this is always a process which is a very selective process, जिसमें आप उन्हीं चीज़ों को उन्हीं को national symbol के तौर पर पेश करते हैं जिनको एक majorитarian again तसव्वुर के साथ कौम के जोड़ा जा सके, जिसकी एक किसी न किसी तरह की genealogy या तो मौजूद हो या चाहे वो imagine की जा सके, right? So वो जो chapter है उसमें मुझे बड़ा वो होता है कि वो उसमें सिर्फ ट्रिविया है, बड़ा आई लव ट्रिविया कि उसमें कि ये बहसें हैं कि पाकिस्तान का फॉर इंस्टेंस कौमी फूल क्या होना चाहिए. अब वो कौमी फूल को लेकर तो फिर वो हुआ मोतिया जो है वो होना चाहिए, बट उसमें कि कौन सा मोतिया, अब उसको ढूंढे मुगल मिनिएचर में ढूंढे कि कौन सा मोतिया था. अच्छा फिर ये कि नहीं वो सदा बहार नहीं होता, वो तो मुरझा जाता है, ऐसा फूल चाहिए जो सदा बहार हो. अच्छा टाइगर होना चाहिए अगर नेशनल एनिमल तो कौन से, बंगाल टाइगर, फलां टाइगर, सो आई मीन बट उसमें हर चीज में ब्यूरोक्रेटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इट कैन नॉट जस्ट बी द आइडिया कि एक फ्लैग होना चाहिए, एक परचम, लेकिन नहीं, दैट्स नॉट इनफ. यू हैव टू डिफाइन कि भाई ये चांद तारा किस तरह किस एंगल पर वो बनाया जाएगा. यहां तक कि जो सब्ज रंग है, सब्ज रंग के बहुत सारे शेड्स होते हैं, कौन सा सब्ज, तो कहा कि वो अच्छा कायदे आजम के पास जो झंडा था ना वो वाला सब्ज, तो कहा नहीं वो झंडा तो उसका रंग ही वो हो गया है, फेड कर गया है. तो अब उसको भेजते हैं ब्रिटिश काउंसिल को कि इसको जो है ना इसको एनालाइज करे इसके कलर को, फिर एंड दैट्स हाउ दे केम अप विद, आई फॉरगॉटन द स्पेसिफिक टाइटल जो पाकिस्तानी बीइंग है जो उन्होंने रजिस्टर करवाया, राइट? So similarly there's a precise kind of like एक पूरी छोटी सी बुकलेट है वो मिल जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने छापी है कि पाकिस्तान का चांद तारा जो है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, सफ़ेद की डायमेंशन क्या होंगी, सब्ज की डायमेंशन क्या होंगी, चांद किस तरह होगा, तारा किस तरह किस एंगल पर होगा. और फिर इसके ऊपर अगेन एंड आई लव टू शेयर दिस स्टोरी ऑलवेज कि इनको एहसास हुआ कि चांद तो उल्टा है, कि चांद जो जिसको हम झंडे पर लगाते हैं वो डिक्लाइनिंग क्रिसेंट है, हिलाल बिल्कुल. तो जो हिलाल है वो उसमें वो है जो कि डिक्लाइनिंग उसमें है, ये असेंडिंग वाला नहीं है. तो उसका फिर और उन्होंने बात की, वो क्या टर्म होती है, विक्सोलॉजिस्ट होता है, क्या होता है जो झंडों का एक्सपर्ट होता है, भुट्टो दौर में भी उससे पूछा, उन्होंने सबने ही मशवरा दिया कि देखें जब आप झंडा उसको जब डिस्प्ले में लगाते हैं तो उस वक्त उसका जो रुख है वो बदल जाता है, अच्छा, राइट? तो जिसकी वजह से जो द क्रेसेंट बिकम्स लाइक इन अपीयर्स टू बी इन एन असेंडिंग पोजीशन. एंड ऑल्सो उसका एक ये भी है कि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की जो करेंसी नोट्स एंड एवरीथिंग एल्स, उसमें जो हिलाल की शक्ल में है वो उस फॉर्म में नहीं है जिसमें वो झंडे की फॉर्म में है. क्यों? क्योंकि झंडे को चेंज नहीं कर सकते थे. झंडा जो है चूंकि वो तहरीक पाकिस्तान से पहले से चल रहा था, तो झंडे का या जो चांद तारे को वो चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि दैट वुड हैव बीन अ स्कैंडल. बट व्हाट दे डिड वाज कि वो उन्होंने, बल्कि इनफैक्ट मैं जब ये काम कर रहा था तो वो नेशनल आर्काइव्स एंड नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि आज के दिन तक कैबिनेट सेक्रेटरी को बहुत सारे नजूमी खत लिखते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम अपना चांद तारा ठीक नहीं कर लेते, क्योंकि ये नहुसत की अलामत है और it will stay like this until unless we modify the flag, right? So but I mean all of these things they sound trivia, they are trivia, but that they also tell you a lot about the kind of anxieties which the new state had, कि उनको एक तरह की genealogy या ट्रेडिशन इन्वेंट करनी पड़ रही है या इमेजिन करनी पड़ रही है, और उसके बाद बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ लाइक अ प्रॉपर डेमोक्रेटाइजेशन, तो वो इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस थ्रू व्हिच दे आर ब्रिंगिंग अबाउट काइंड ऑफ लाइक अ कंसिस्टेंसी एंड अ यूनिफॉर्मिटी एंड अ होमोजेनिटी इन दीस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस. आप कोई और एग्जांपल देना चाहेंगे? सिंबलिज्म अपनी जगह है, बट इस्लामिक स्टेट के ऊपर भी डिबेट्स बहुत लाइवली रही हैं और उसके अंदर
چاہے ہم کہیں کہ یہ میجورٹیرین ایتھوس تھا جس کے بیسس پہ ہماری سٹیزن شپ پریکٹسز بڑھیں مطلب اور سوشل پریکٹسز بھی اس کے ارد گرد سامنے آئیں، لیکن اس میجورٹیرین ایتھوس میں بھی بہت سے شیڈز ہیں، اور اس کے اندر بھی پھر آپ آتے ہیں کہ یہ ماڈرنسٹس ہیں اور یہ ملاز ہیں، اور ان کے اندر بھی کچھ جو بھی اپنے سیکٹیرین اور گروپ ڈفرینسز ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ وہ ڈبیٹس کس طرح کی تھیں. سو ایک چیپٹر جو ہے اس پہ وہ اسلامک اسٹیٹ کی ڈبیٹ پر ہے کہ پاکستان میں اور میں اس میں جو ٹرم جان بوجھ کر پرووکیٹیولی یوز کرتا ہوں ملا اور ماڈرنسٹ کی، ان کو ڈیفائن بھی کرتا ہوں کہ وہ ہم نے تھوڑا سا ریڈکٹیو کر دیا ہے کہ ایز اف کہ ایک ملا ہوتا ہے جس کا بالکل ورلڈ ویو ریٹروگریسو ہوتا ہے، وہ بیکورڈ ہوتا ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا، اور ماڈرنسٹ وہ ہوتا ہے. اچھا جو ماڈرنسٹ ہے وہ بھی اسٹیریوٹائپ ہے، وہ اس کی اسٹیریوٹائپنگ جو ہے وہ دوسری سائڈ سے ہے کہ وہ براؤن صاحب ہے اور وہ mimicking the ویسٹ والا یا لبرل آرڈر. سو دونوں طرف سے ایک طرح سے وہ ہے. بٹ آئی مین what I'm trying to say is کہ پاکستان میں بحث بہت سیریس رہی، and that is why the 1950s is where I focus, because مجھے لگتا ہے کہ 50s کا ڈیکیڈ پاکستان کا بہت اہم ڈیکیڈ تھا. اس میں بہت وائبرنٹ ڈسکشن تھیں پبلک اس میں سفیر میں، وہ اگر آپ دیکھیں، اور یہ اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو بھی لے کر. اچھا، اینڈ آئی آلسو بلیو دیٹ there seems to be that the Pakistani state was actually invested in trying to sort of like develop a model for an ideal Islamic state, کہ جس میں لیاقت علی خان کا جو بہت مشہور وہ ہے آبجیکٹو ریزولوشن کے وقت کہ ہم دنیا جو ہے اس نے کمیونزم کا بھی دیکھ لیا ہے اور کیپٹلزم بھی دیکھ لیا ہے، ہم دنیا کو ایک مڈل پاتھ دکھائیں گے. ہم دکھائیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہترین حل ہے، اور وہ ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ یا اسلامک اسٹیٹ ہم بنا کر دکھائیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے جو علماء کا ایک بورڈ بنایا، I mean so that's the level of the degree of commitment or seriousness. اس میں 5 لوگ تھے اور ان سب کو اس وقت 1,000 روپے مہینہ تنخواہ ملتی تھی. 1,000 مہینہ اس زمانے میں I think was a good amount. And so but so the interesting part is that the ulama were in a way they were stuck in a different kind of a juristic tradition altogether, and for them to make this transition ke jo this is kind of like an imperial theology jisme wo stuck hai. us imperial theology mein modern citizenship ka idea us tarah se exist nahi karta, right? یہ وہ پرابلم ہے جو آج کے دن تک ہم فیس کر رہے ہیں، جو ریسنٹ سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، رائٹ؟ کہ اس میں ان کے ذہن میں جو کیٹیگریز پھنسی ہوئی ہیں وہ ہے رایا یا ذمی اور اس طرح کی کیٹیگریز کے ذریعے، جس میں وہ اپنے تئیں کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹرانسفارم اٹ ان اے مینر دیٹ اٹ بیکمز ایپلیکیبل ٹو اے ماڈرن نیشن اسٹیٹ لائک پاکستان، بٹ اٹ کلیئرلی ہیز اے لاٹ آف لمیٹیشنز. اس ماڈل اسلامک اسٹیٹ میں جو پرپوز کرتے ہیں اس میں عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ویری ریلکٹنٹلی دے ایگری ٹو کہ ٹھیک ہے صرف وہ عورت جو کہ 50 سال جس کی عمر ہو اور وہ ان کی اپنی ایک الگ پارلیمنٹ ہو اور اس کے ذریعے وہ آ سکیں، وگرنہ ان دیئر نوٹس ان دیئر رپورٹس دے ویری کلیئر کہ عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر سنبھالے اور اس کا and so I mean so that's the struggle that they have کہ وہ اس imperial theology کو کس طرح سے translate کیا جائے into a modern sort of like juristic language or legal language of citizenship, and that's at the heart of this debate on what kind of an Islamic state should Pakistan be, right? The Muslim League ideal or the ruling ideal is that of whatever idea of a modern Muslim state where they're only emphasizing certain principles, that these are the principles of democracy, justice, freedom, جو ان کے خیال میں اسلام جن کو اپہولڈ کرتا ہے، اور اس کی اکارڈنس میں ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، and that would be an Islamic constitution and that would be an Islamic country, right? And ایوب خان کے دور میں بلکہ یہ امبیلنس زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ ایوب خان جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹلی اینڈ اگریسولی اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ
کیونکہ وہ ہی از ویری ڈسمسو آف جماعت اسلامی اینڈ ہی ہیز ایوب خان ہیز اے ہسٹری ود مودودی, وہ بہت obsessed ہے مودودی سے, اور ان کو ہے کہ یہ جو ہے یہ مودودی ٹائپ جو لوگ ہیں ان کے پیچھے یہ ساری مڈل کلاس کو چل پڑی ہے, اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے پاس اسٹیٹ پاور ہے, تو ہم اگر اسلام کو یوز کریں گے فار اسٹیٹ پرپزز تو ہم ول بی ایبل ٹو یوز اٹ فار پروگریسو ends, right? So let's do it like at a state level, which was perhaps I think was not happening at the same level during the 1950s, and that backfires basically. Because once state directly, and increasingly there is a desecularization of political and legal language in Pakistan, اس کو سعدیہ سعید کہتی ہیں. جو desecularization of language جو ہے وہ 1960s میں ہوتی ہے, اور وہ زیادہ پرووائڈ کرتی ہے اسکوپ ٹو دا علماء, بیکاز وہ کلیم کر سکتے ہیں وہ اتھارٹی, ان کی عوام میں ایکسیپٹنس زیادہ ہے, لوگ ان کو ایز ریلیجس اسکالرس یا ریلیجس اتھارٹی ریکگنائز کرتے ہیں. سو جب ڈی سیکولرائزیشن آف لینگویج ہو رہی ہے اور اسٹیٹ کی جو ہے سیکولرائزیشن ہو رہی ہے, سو دیٹ ان فیکٹ اوپنز اپ نیو سورٹ آف لائک opportunities for the ulama to make claims to state authority and to shape the Pakistani state. صحیح ہے. So moving on to the question of the dynamism of identity construction. So جس طرح آپ بھی کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کا ایک فارمیٹیو یا اوریجنری مومنٹ ہے جو 1947 میں ہے, اور آپ کا فوکس 50s کی ڈبیٹس پہ کافی ہے, پھر ایوب کے زمانے پہ. لیکن جو سٹیزن شپ اور نیشنل بلانگنگ کے آئیڈیاز ہیں ان میں ڈائنامزم ہے, وہ کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہو رہے ہیں. اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو ایک اور فاؤنڈنگ یا اوریجنری مومنٹ جس کو ہم تصور کر سکتے ہیں وہ 71 ہے ایک طریقے سے, کیونکہ اس کے بعد جو اسلام کے اوپر جو ایک کنسنسس ہے اسٹیٹ پاور کا, جو اس کا نیکسس ہے, وہ کنسنسس زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور ڈسینٹ کم ہو جاتا ہے کچھ حد تک. تو آپ کا کیا خیال ہے ایز اے ہسٹورین, اب یہ تھوڑا سا تھیوریٹیکل سوال ہے, کہ جب ہم ہسٹوریکل ٹرانسفارمیشنز کو دیکھتے ہیں تو ضرور 50s بہت اہم ہیں, لیکن پھر 70s بھی بہت اہم ہیں, پھر 80s بھی بہت اہم ہے, رائٹ؟ سو ہم اس ٹرانسفارمیٹیو پروسیس کو کس طرح سے ویژولائز کریں کہ آج ہمارے لیے یہ 1950s اور 60s کی جو فارمیٹیو ڈبیٹس اور فارمیٹیو جو اسٹیٹ میکنگ پروسیس تھا اس کی آج کیا ریلیونس ہے؟ نہیں, بہت اچھا سوال ہے, اور میں اس میں کسی جگہ میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے اس کتاب کا جو ایک مقصد ہے وہ ایک سارٹ آف لائک ریٹریول ہے آف دیٹ ہسٹری, اینڈ تھرو دیٹ ریٹریول ٹو میک دیٹ ہسٹری اویلیبل فار پولیٹیکل ایکشن, رائٹ؟ کہ جیسے آپ نے کہا نا پہلے ابھی کہ کوئی ایک تصور تو نہیں تھا نا پاکستان کا یا اسلامی ریاست کا, تو سو ہاؤ از اٹ دیٹ کہ اسی ملک میں اسلام کا یا اسلامی جمہوریت کا ایک مختلف تصور موجود رہا ہے, اور اس پر بہت وائبرنٹ ڈبیٹ رہی ہے, اینڈ سو دیر شوڈ بی آئیڈلی اے پاسبلٹی آف دیٹ کائنڈ آف ریٹریول فار اے براڈر پروجیکٹ آف ری شیپنگ پاکستان's polity, right? And so the reason why I am kind of like very skeptical about the post 71 movement is because I feel کہ جو لوگ اس ڈبیٹ میں جس کی وجہ سے وہ ڈبیٹ وائبرنٹ تھی یا پاسبل تھی وہ تھا بنگال. بیکاز ایسا نہیں کہ پاکستان ویسٹ پاکستان میں لوگ نہیں تھے, بٹ ویسٹ پاکستان میں جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے وہ مارجنس پہ تھے. ایسٹ بنگال میں جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے وہ پارلیمنٹ میں بھی تھے, وہ ایکچولی ان کے پاس کوئی ریپرزنٹیشن تھی, اور جتنی بھی ڈسینٹ کنٹسٹیشن 50s میں ہمیں نظر آتی وہ سب کے سب ایسٹ بنگال سے. ویسٹ پاکستان سے تو ہارڈلی ایک آدھ کوئی ممبر ہوگا, باقی سب لوگ ٹھیک ہے وہ ٹریڈ یونینسٹ یا کمیونسٹ یا سب وہ مارجنس پر وہ اپنی کرٹیک کرتے تھے, رائٹ؟ سو دا پوسٹ 71 پاکستان ان فیکٹ ان دیٹ سینس از has few as little kind of like then possibility کہ وہاں پر اس طرح کی بحثیں ہو سکتی.
اور اسی لیے بلکہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں اس پر, آپ نے بہت ڈیٹیل میں 73 کی وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ دیکھی ہے, کہ آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا انکریزنگلی اس میں اسلام کی ڈبیٹ جو ہے وہ وہ اس میں اس طرح کی ڈائیورسٹی نہیں رہی جو 50s والی ہے. وہ اس حد تک ضرور تھی کہ اس حد تک یہ تھی بس کہ جب اس میں غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں کہ نہیں آپ سلیوری کو مکمل طور پر بین مت کریں, تو اتنا ایک لبرلزم بچا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا نہیں سلیوری کو بین نہیں کرتے تو اچھی بات ہے. سو ادر دین دیٹ آئی مین other than that so but yeah there should be ideally a possibility of, اور اس میں میں ایک اور بھی ذکر کروں کہ وہ اس کا بہت وہ کلیشے ہو گیا 11 اگست کی اسپیچ 1947 میں, بٹ میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت فنڈامنٹل ہے, صرف اس کا اور وہ بہت ڈیفائننگ ہے, کی مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا. صرف یہ کہ اس کو پڑھنے کا زاویہ تھوڑا مختلف ہونا چاہیے, جس کو ہم اس کو سیکولر اور اس کی لینگویج میں جو ہم پھنس گئے ہیں, اس سے زیادہ آئی تھنک جو امپورٹنٹ ہے دیٹس دا کلاسیکل ڈیفینیشن آف سٹیزنشپ, کہ بھئی آپ یو ہیو یونیورسل رائٹس اور اس کو آپ پریکٹس کریں. ایکوالٹی, سٹیزنشپ فار می از اباؤٹ ایکوالٹی, اینڈ دیٹ اسپیچ از اے فینٹاسٹک سارٹ آف گارنٹی آف ایکوالٹی فار پاکستان سٹیزن, اینڈ it's very well thought out that speech. اس میں آپ دیکھیں نا, صرف اس جملے کو مت دیکھیں, اس سے پیچھے دیکھیں کیا بات ہے, اور اس میں یہی بات ہے کہ بھئی جیسے پہلے کیتھولکس اور پروٹسٹنٹ ہوتے تھے, وہ لڑتے تھے, اور وہ بٹ اوور a period of time there is kind of like they've been able to overcome. So it's in a way what he's saying is کہ to achieve that degree of equality and citizenship you have to overcome that kind of narrow-mindedness which can be religious, which can be parochial, which can be regional as well, right? And then there will be that ideal form of citizenship where you're free to go to their temples and be mosques, right? So اس کی کرٹیک آپ ضرور یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اگر یہی کرنا تھا تو وہ تو ہندوستان میں بھی ہو سکتا تھا, fair enough, but جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن جو وہ اسپیچ ہے وہ ایک بلو پرنٹ ہے کہ ایسا ہی پاکستان جو تھے وہ قائد اعظم ہو جاتے. صحیح ہے. تو یہ جو آپ نے جناح کا کوٹ کیا ہے, اسی کو میں لیتے ہوئے اگلا سوال آپ سے پوچھوں گی, اور یہ 70s کی بحث الگ ہے ہم دونوں کے بیچ میں. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو دیکھیں اسٹیٹ میکنگ پروجیکٹ میں آف کورس ایک اسلامک ریلیجن بیسڈ میجورٹیرینزم ہے, وہ کہ جو ایک آئی تھنک ایک سنگولر تھریڈ ہے جو ہماری پوری تاریخ میں ہے. لیکن جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ریجن بھی ایک بڑا اہم کیٹیگری ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایسٹ بنگال نے جو ریزسٹنس دی یا جو انہوں نے ایک الٹرنیٹیو قسم کی امیجننگ سامنے پیش کی, تو یہ ریلیجن اور ریجن یہ دونوں چیزیں کچھ عجیب طریقے سے انٹرپلے کرتی ہیں 50s میں بھی, رائٹ؟ آف کورس اگر آپ اسٹیٹ کی پوزیشن دیکھیں گے تو وہ ریلیجن اور مذہب کو استعمال کرتے ہیں ہر چیز کو یکساں بنانے کے لیے, رائٹ؟ سو سینٹرلائزیشن کے لیے بھی اسلام استعمال کیا جا رہا ہے, ایک قسم کی سٹیزن شپ کی ایک یونیفارم آئیڈینٹی کے لیے بھی اسلام استعمال کیا جا رہا ہے, ایسٹ بنگال کی میجورٹی کو سبورٹ کرنے کے لیے بھی اسلام استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن 70s کی خاص بات یہ ہے, ایٹ لیسٹ ایک چھوٹا سا ایک مومنٹ ہے, زیادہ لمبا نہیں ہے, آپ کہیں گے بیسکلی ہاف اے ڈیکیڈ کا ایک مومنٹ ہے جہاں پہ ریجن اسینڈنٹ ہو جاتا ہے ایک طریقے سے, رائٹ؟ اور 73 کی کانسٹیٹیوشن اسلام کے بارے میں تو ہے, لیکن وہ ایتھنک نیشنلزم کے بارے میں بھی ہے, اور وہ ایتھنک نیشنلزم ایسٹ بنگال سے ہی وہ انفلوئنس ویسٹ پاکستان میں آتا ہے. انٹرسٹنگ بات ہے. سو وہی جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ وہ فارمیٹیو مومنٹ ایسٹ بنگال ایک بہت بڑا اس کے اندر فیکٹر ہے. سو اس کے اندر بتائیں کہ ایز این آرکائیول ریسرچر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کہانی میں کون سے ایسے پہلو تھے جو آپ انکارپوریٹ کرنا چاہتے تھے لیکن آرکائیو کے ڈیفیسٹ کی وجہ سے آپ وہ کہانی شاید نہ لا سکے؟ سو ریجن جو ہے وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس پیس آف ورک میں نہیں ہے. وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ؟ ایک تو یہ نا, آئی مین اٹس
یہ بھی ہے کہ post 71 there is a certain degree of because of what happened in 71, you know, وہ ان کو تھوڑا اسپیس دینی پڑ گئی ٹیمپوریرلی, اور بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود نیشنلسٹ بھی اسپیس کنسیڈ کی تاکہ وہ بھی تاکہ ایک کنسنسس ہو سکے. آئی تھنک جو میجر ڈیفینیشنسی ہے نا, جو وہ میری وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے میری جو ایکسس ہے یا جو میری زبان ہے وہ محدود ہے, وہ اردو یا انگریزی تک محدود ہے. سو اور وہ میں زیادہ میں نے اس بارے میں سوچا تھا, اس کا میں نے ایک فٹ نوٹ میں بھی شاید حوالہ دیا کہ یو نو دا ہسٹری آف نیشن, دا ہسٹری آف قوم نیڈس ٹو بی ریٹن. آئی مین کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پاکستان میں پشتون نیشنلزم, پشتون قومیت یا سندھی قومیت جو ہے وہ 15 اگست 1947 سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اس کی جو پری ہسٹری ہے وہ لکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ صرف اسی صورت میں لکھی جا سکتی ہے کہ آپ باقاعدہ ایک بہت گہرائی میں جا کر اس زبان کا اور اس کے لٹریچر کا مطالعہ کریں. اور وہ اتنا, کیونکہ there is not going to be like a straightforward answer to that, you know, because اس طرح سے یہ جو قومیں ہیں پنجابی, سندھی اور پشتون خاص طور پہ, یہ اس طرح سے فارم نہیں ہوئی ہیں. ان کی جو فارمیشن کی ایک پری ہسٹری ہے جو کہ آپ کو تلاش کرنی پڑے گی, اور وہ زبان, اور پھر اس کو جوڑنا پڑے گا کہ وہ ریجن جو ہے اس کی ایسپریشنز جو ہیں وہ ان ڈیبیٹس میں یا ان پروسیسز میں 50s کے پروسیسز میں کہاں نظر آتی ہیں. سندھ کا شاید آسان ہے نسبتاً, کیونکہ سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ 1 یونٹ کے خلاف بے تحاشا ریزسٹنس, مطلب 1 یونٹ کے اوپر, بلکہ اس پر کیا نام ہے ان کا, قریشی صاحب جو ہیں, ان کی بہت اچھی کتاب بھی ہے, اعجاز قریشی شاید, اور انہوں نے بہت اچھا ڈاکومنٹ کیا ہے کہ ہاؤ کنسسٹنٹلی فرام 1955 till 1970 you know the Sindhis were up in arms against 1 unit. You know, میں سچی بات ہے باقی صوبے ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا کہ 1 یونٹ کے حوالے سے کیا رویہ تھا. So but that would be my response کہ بھائی ریجن کو سمجھنا ہے تو اس قوم کو سمجھیے, اور اس قوم کی جو پری ہسٹری ہے اس کو سمجھیے, اور اس کو ایک بہت ریٹوریکل نیشنلسٹ لینس سے مت دیکھیے, اس کو ایک اسکالرلی لینس سے دیکھیے, because only then it will make sense as to how there was largely, you know, this kind of like support for Pakistan movement to some degree, and then how that shifts and how then it contributes to these broader discussions about the constitution, about federation وغیرہ in the 1950s. بالکل صحیح. تو I will just give you one concluding prompt, اور اس کے بعد we can open this up to the broader audience. تو سوال یہ ہے جی کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آج بھی there is no single legal answer to the question who is a Pakistani, کیونکہ ابھی بھی ہمارے competing ideas ہیں, اسلام, اسٹیٹ, قوم, نیشن, all of that. تو کچھ ہمیں بتائیں کہ اس کنٹمپری مومنٹ میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو نیشنل آئیڈینٹی کا جو فارمیشن, ریفارمیشن کا پروسیس ہے, یہ کس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کا آپ مطلب براڈلی, اور پھر وی کین ٹیک اسپیسیفک کویسچنس. واٹ آر دا سبجیکٹس اینڈ سائٹس آف کانٹسٹیشن جو آپ آج دیکھ رہے ہیں, جو انفارم ہوتی ہیں فرام یو نو دس ہسٹری؟ نہیں, میرا اس پر جواب یہ ہے کہ میں جب کتاب بالکل ختم کر رہا تھا اور کنکلوژن, تو I actually felt was that particular moment کہ I felt کہ there was some degree of optimism, because I really thought کہ پاکستان میں ایک broader consensus create ہو رہا ہے around 1971 1973 کے constitution, and constitution is a guarantor of rights, اور کہ پشتون تحفظ موومنٹ بھی اس کے ذریعے, یا عورت مارچ بھی, یا ایون پی ٹی آئی بھی, مطلب اس کے ذریعے اپنے حقوق کا وہ باتیں کر رہی. بٹ آئی تھنک جو پچھلے 2-3 سال میں جو کچھ ہوا ہے, اس کی وجہ سے there are now huge question marks on the constitution itself, کہ whether the constitution will survive or not, right? کہ وہ ہمارے کولیگ ہیں دوست عمیر جاوید, وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پچھلے 25-30 سال تک کانسٹنٹلی سیاست ہی یہ کی تھی کہ ہم آئین کے محافظ ہیں, پیپلز پارٹی انکلوڈیڈ وغیرہ, انہوں نے بہت برا حشر کر دیا ہے پچھلے 2-3 سال میں. They've lost a lot of credibility and you know,
And those who always wanted to subvert that constitution and bring in a presidential form of government, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس آئین کو ہم آگے لے کر چلیں گے, اور ان کے پاس پاور اب اتنی زیادہ ہے کہ وہ واقعتاً اس ملک میں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ لا سکتے ہیں. تو ان دیٹ سینس آئی تھنک کہ بہت پیسمزم ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ 75 سال میں نا اب یہ کون سی چوتھی جنریشن ہے یا 5th جنریشن ہے جو کہ پاکستان میں پلی بڑی ہے, اور وہ اینڈ دیر واز some degree of جس کو وہ اکبر زیدی بھی کہتے ہیں کہ people were looking towards اسلام آباد, مطلب کہ ایک کچھ نہ کچھ ڈیولپ ہوا ہے پچھلے 75 سال میں. there's a lot of violence obviously which has led to it, but still کہ وہ there was this kind of like کہ اسلام آباد کی طرف ایک پوائنٹ پہ کنورجنس ہونا شروع ہوئی تھی. لیکن بٹ اگین آئی وڈ سے کہ جو جس طرح کا پولیٹیکل وائلنس اینڈ دا لیک آف کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی has made the country really vulnerable, and so I unfortunately would end on a very pessimistic note, and I would say کہ مجھے تو بہت شدید خدشات ہیں اور تشویش ہے پاکستان کے جو بھی سٹیزن شپ کا یا نیشنلزم کا سوال ہے. تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ آپ کی کتاب کے اندر ایک بہت ہوپ فل نوٹ ہے. وہ جو یہ کتاب لکھنے کے بعد وہ ایک پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس تو نہیں. بیسیکلی میں نے فائنل پروف جب بھیجے تھے تو وہ 11 مئی تھا, وہ 9 مئی ہو چکا تھا, تو اس وقت تک بھی ابھی اثرات نہیں آئے تھے, لیکن یہ اس کے بعد ہوا جو بھی ہوا. نہیں خیر. اچھا عدنان, آپ کرنا چاہیں گے ماڈریٹ پلیز؟ آئی تھنک وی ہیو اے مائک ہے. تو میں شکریہ. تو تھوڑی اجازت نال میں پنجابی بولنا پسند کراں گا, تو تھوڑا جا کنسنسس ہوا سی اس حوالے نال. جی میں خود سوال پہلے پوچھ لاں یا میں ضرور خود سو میں کوئی اسکالر نہیں ہاں اس علم دے اتنے, لیکن تھوڑی بہت ہی انلائٹننگ ڈسکشن تو بعد کچھ سوالات جڑے نے ایمرج ہوئے سن. تسی 1950s دی ڈبیٹ دا حوالہ دیتا کہ کس طرح یہ نو دی کشتی ہے اور پھر کشتی پریگمیٹزم یہ ہے کہ کشتی ڈوب بھی سکتی ہے. بٹ دین 70s تو بعد پرٹیکولرلی 80s تو بعد وی سی انفلکس آف مہاجرین, پرٹیکولرلی افغان مہاجرین. وہ پریگمیٹزم نو کس طرح دیکھا گیا, اینڈ دین پھر ہون 2023 2024 دے اندر دیر از اے ڈبیٹ اور ڈسکشن کہ they are not Pakistani, they cannot be Pakistani, though they are Muslims. But at the same time NRC and CAA ایک ریاستی سطح تے ایک بیانیہ بھی ہے گا ان دے خلاف. So do you think somehow NRC and CAA are following the same kind of debate what we had in 1950s, and then اگر اج اسی ریاستی سطح تے ان دی مخالفت کردے ہاں تو پھر وہ کس بنیاداں تے کردے ہیں, اینڈ دین جڑے مہاجرین نے جڑے اتنے سالاں تو رہے نے پاکستان, پھر وہ مسلمز بھی نے, پھر مطلب انہوں نے کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ دیٹس اے ہمبل کوشچن. نہیں, بڑا یہ تو مشکل سوال ہے. ایک تو یہ نا کہ دیکھیں, ایک تو ہسٹوریکل کچھ مومنٹس ایسے یا وہ ایونٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اٹس جو وائلنس ہے جو 79 آنورڈس جو افغان اس میں, تو وہ بیانڈ کنٹرول ہو جاتا ہے نا, کہ اس میں ایران اور پاکستان دونوں کے لیے کوئی اور چوائس نہیں بچتی کہ بھئی ایک میسو انفلکس ہوگا, لوگ آئیں گے اور انڈر انٹرنیشنل آبلیگیشنز یو ول ہیو ٹو گیو دیم دیٹ ریفیوجی اسٹیٹس اینڈ دیٹ اینڈ اور پھر وہ یہ ہے نا کہ ایک پرماننٹ سارٹ آف لائک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اوور دا لاسٹ 40 ایئرس ان کی تیسری جنریشن یہاں پر پلی بڑی ہے, اور پاکستان از رسپانسبل فار دا آن گوئنگ وار اینڈ وائلنس. سو ایک مورل ایک رسپانسبلٹی بھی بن جاتی ہے. تو پاکستان کا جو بھی سٹیزن شپ لا ہوتا ہے وہ ایک امینڈیبل ہے, اور پاکستان نے اس طرح 50s میں کیا کہ بھائی 51 تک جو لوگ آ جائیں گے وہ سٹیزن شپ ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرتے گئے. اس کے بعد لاکھوں لوگ آئے, ان کو ایک بلینکٹ اسٹیٹ اس کے ذریعے انہوں نے انکلوڈ کر لیا, ان کو سٹیزن شپ دے دی. سو افغان جو ہے ان کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا, جبکہ وہ یہاں پر مطلب وہ آپ ویڈیوز دیکھیں, بعض ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں ایک جو لڑکا ہے کوئی
20-25 سال اس کی ایج ہوگی, وہ اتنے ہیوی پنجابی ایکسنٹ سے اردو بول رہا ہے, رائٹ, اینڈ ہی از مینٹ ٹو بی این افغان سو کالڈ, رائٹ. تو یہ کیا وہ ہے, یو نو, تو یہ ایک so Pakistan has, I would say, both moral and a legal obligation to accommodate Afghan refugees and to give them citizenship status. باقی جو این سی اے اور وہ تو ایک پولیٹیکل گمک ہے, کیونکہ وہ بیکاز دا مودی گورنمنٹ, اگین وہ ایک بہت لمبی بحث ہے, کیونکہ وہ شروع ہوتی ہے آسام سے, اور وہ شروع ہوتی ہے بلکہ 71 سے بھی شروع ہوتی ہے. پھر 71 میں جب ڈسپلیسمنٹس ہونی شروع ہوئی تھیں تو لوگ جو ہندو مسلمان جاتے تھے پناہ لینے کلکتہ میں, آسام میں, اس کے بعد ایک سلسلہ چل تو وہ وہاں پر وہ آسام سے شروع ہوتا ہے, کہ آسام میں ایک وہ تھا کہ مائنورٹائزیشن کا فیئر کہ بنگالی آ جائیں گے, اور اس کے لیے پھر ایک سٹیزن شپ رجسٹر بنایا گیا. سو اٹ گوز بیک ٹو لائک وے بیک 80s, تو جس کو اب پھر یہ یوز کر رہے ہیں ایک آرگومنٹ کے طور پر کہ جو ریلیجیس پرسیکیوشن جہاں جہاں ہو رہی ہے ان لوگوں کو ہم فاسٹ ٹریک کریں گے, ان کا سٹیزن شپ جو پروسیس ہے وہ ہم فاسٹ ٹریک کریں گے, اور وہ بھی اس میں یا سو آئی مین سو دا آئیڈیا از دا پرابلم از ود دا تھیوری آف اٹ, کہ وائی اونلی اٹ از اسپیسیفک ٹو ہندوز اینڈ سکھس اینڈ یو نو اینڈ ناٹ ایوری ون. تھینک یو. جی, جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہ 1971 میں بھٹو صاحب کی تو نیشنلائز کرنے کے طریقے سامنے آئے, نیشنل بینک آف پاکستان, نیشنل اسٹیل مل, پاکستان اسٹیل ملز, ٹھیک ہے. جب بینظیر کی گورنمنٹ آئی پھر اس کو نیشنلائز کرنے کے ایک راستے پہ لے کے لگے ہیں. 2010 میں جب یوسف اللہ گیلانی کی حکومت تھی تو 18th امینڈمنٹ آئی جس پہ صوبائیت کو اختیارات دی گئے, اور پھر وہ جو ہسپتال تھا جس پہ بینظیر کی شہادت ہوئی اس کو بے نظیر شہید ہاسپٹل کے نام سے کر دیا گیا. پیمس ہاسپٹل جو اسلام آباد میں تھا اس کو شہید ذوالفقار بھٹو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے نام سے چینج کیا گیا. پیمس ہسپتال میں 5000 ملازمین کام کر رہے تھے, ان کی ذہنیت کو دبایا گیا اور شہید ذوالفقار بھٹو کا نام اوپر لیا گیا. بس سوال یہ کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو نیشنلائز کی ایک صوبائیت کی ایک فضا کیوں پڑتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو مستحکم کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو مضبوط کر رہے ہیں, اور پھر اس کے درمیان پارلیمنٹ اور فوج کے درمیان کچھ کشمکش بھی پائی جاتی ہے. اچھا ایسا ہے کہ نا یہ ٹھیک ہے, اور جو اور سوال پوچھے گا جی پلیز مائک لے لیں تاکہ آپ کی ریکارڈنگ میں بھی آواز. پیپلز پارٹی جو ہے بے نظیر بھٹو آنورڈس وہ تو کمپلیٹلی پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہے. وہ ان کا سوشلزم سے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں تھوڑا بہت سندھ میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا بلاول بھٹو نے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چیزیں چلانا چاہتے ہیں, بٹ پاکستان میں ناؤ انفارچونیٹلی دیر از لائک اے براڈر کنسنسس آن پرائیویٹائزیشن. اب کوئی بھی وچ از سچ اے ہیوج شفٹ کہ 1970 کے الیکشنز میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو میں تھا نیشنلائزیشن اینڈ لینڈ ریفارمس. کوئی بات نہیں کرتا, کوئی پولیٹیکل پارٹی اب پاکستان میں لینڈ ریفارمس کی شاید بات کرتا ہو کوئی, آئی ڈونٹ تھنک ویسے, لیکن نیشنلائزیشن کی تو کوئی بات نہیں کرتا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں وہ جو کنفرنٹیشن والا ہے وہ ایک پروسیس ہے, بٹ آئی تھنک پیپلز پارٹی کو جتنا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے 73 کا کانسٹیٹیوشن, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے بھی بڑا 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے پاس کروائی جب وہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ تھے. انہوں نے کولیشن گورنمنٹ میں اتنا بڑا کنسنسس کریٹ کرنا جس نے صوبوں کو صحیح معنوں میں خود مختاری دی ہے, بہت زیادہ خود مختاری دی ہے, از اے ہیوج اچیومنٹ. تھینک یو. جیسا کہ اسی طے کیتا سی کہ اسی کائنڈ آف کوشش کرتے ہیں کہ انٹر کلچرل ہارمنی دی بھی گل کریے. سو احتشام کے پی کے تو بہت ایکٹیو پولیٹیکل ورکر نے اتوں دے. تو اچھا سر, میرا جو کوشچن ہے وہ اس پر ہے کہ پاکستان جو سٹیزن شپ ہے یا جو نیشنل ایک پاکستانی آئیڈینٹی کا کانسیپٹ ہے اس میں, کیونکہ پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے, اٹس ناٹ چائنا اس طرح کی بنگال, تو جو جتنی بھی اور قومیں ہیں سندھی, پنجابی, پٹھان, سرائکی, جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایک پری ہسٹری آپ نے بات کی کہ اس کو انکلوڈ نہیں کیا گیا, بلکہ ان کے اوپر مطلب لنڈی کوزل میں رہنے والے پختون کو کہا کہ آپ کی زبان اردو ہے اور آپ کا, تو اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کے لیے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے آئیڈیا دین سامان لاہور. تو کیا پاکستان کی جو سٹیزن شپ میکنگ ہسٹری ہے اس میں کہیں ایفرٹ کیا گیا کہ ہم اس طرح سے ایک انکلوسیو سٹیزن شپ بنائیں, یا فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ
اس طرح کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ given the nature of state of Pakistan جس طرح وہ بنائی گئی اس کا آئیڈیا وہ ایک ایکسکلوسیو ہے اس کو انکلوسیو کرنا تو وہ کیسا ہوگا کیا از اٹ فیزیبل؟ نہیں بہت اچھا سوال ہے. اور میرے خیال میں ایک جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک جو ٹرینٹی ہے پاکستان وہ ہے نا اسلام مسلمان اور اردو. یہ ایک ٹرینٹی ہے جو پاکستان اور اسی کو لے کر جو ہے وہ ایک پاکستانی اسٹیٹ نے نیشن میکنگ اور اسٹیٹ میکنگ کے نام پر وائلنس کیا ہے. بنگال میں بھی کیا ہے, باقی جگہوں پر بھی کیا ہے. اردو کا دراصل جو سوال ہے نا وہ اگین وہ ایک بہت الجھا ہوا سوال ہے اب, اور اس کی بھی ایک بہت لانگش ہسٹری ہے کہ اردو لیٹ 19th سینچری آنورڈ جس طرح امپوز ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ کم سے کم پنجاب کی حد تک تو وہ ایسا ہوا کہ وہ ایک عام بول چال کی زبان بن گئی اور اس میں اور اردو مڈل کلاس نے اس کو امبریس کر لیا اور اپنی زبان کو وہ ڈائلیوٹ ہو گئی. ایک بڑا مشہور ان کا خطبہ ہے مولوی عبدالحق جو تھے بابا اردو, وہ پنجاب یونیورسٹی آئے 1948-49 میں, اور انہوں نے کہا کہ میں آج پریڈکشن دے رہا ہوں کہ پنجاب کی مادری زبان اردو ہوگی. کہ جس طرح مصر اور سوڈان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان بھول گئے اور ان کی مادری زبان عربی ہے, تو وہ وقت سامنے ہے کہ اینڈ ابھی پیچھے طاہر مہدی نے وہ ایک اسٹیٹسٹک شیئر کیے تھے کہ 2017 سے 2023 کے جو سینسس کے 6 سال کے درمیان 25 لاکھ لوگوں کی زبان جو ہے وہ پنجابی سے شفٹ ہوئی ہے. This was the past 6 years. That gives you an idea about the processes which are. But I think یہ جو ہے نا کہ انکلوسیوٹی والا وہ اب جڑ گیا ہے سوال صوبوں کی شناخت کے ساتھ اور صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی, کہ اگر آپ لنگوسٹک پرنسپل کو اپنائیں گے یا زبان کے اس کو اہمیت دیں گے تو پھر ہر صوبے کی باؤنڈری کو ری ڈرا کرنا پڑے گا, رائٹ. سو جو کہ آئیڈیلی ہونا چاہیے تھا اور بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, اب بہت دیر ہو گئی ہے, اور اب جب ہوگا تو یہ بہت اب اس کی پتہ نہیں کتنی ایک سکت باقی بچی ہے پاکستانی اسٹیٹ میں یہ کام کرنے کی جو ان کو 70 سال پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا, رائٹ. بٹ دا پاسبلٹی آف انکلوژن ادروائز آئی تھنک ایگزسٹ, بیکاز دیکھیں جو بھی ہے پاکستان میں لوگوں نے یہ ایک ہے نا کہ ایک لارجر ڈسکورس میں آپ دیکھیے آج فوج کے حوالے سے کیا گفتگو ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ سب گفتگو ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے, لوگ کہیں نہ کہیں سنتے ہیں, وہ بات رجسٹر ضرور ہوتی ہے, تو بات کرتے رہنا چاہیے, اور اس کی وجہ سے آئی تھنک یہ سارے آئیڈیاز جو ہیں یہ ضائع نہیں جاتے, لوگوں تک وہ پہنچتے ہیں, اور وہ ہوپ فلی there will be an opportunity to build the kind of federation that you are proposing. میں تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہوں if you don't mind quickly, کیونکہ زبان کا سوال ہے. 73 میں جب بلوچستان کو 70 میں پروونشل اسٹیٹس ملا, گورنمنٹس فارم ہوئیں پہلی دفعہ 72 میں, تو دونوں اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہم کہتے تھے خیبر پختونخوا کو, اور بلوچستان, ان دونوں صوبوں نے اپنی لوکل لیڈرشپ نے اردو کو ڈکلیئر کیا پروونشل لینگویج, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کہ اس چیز کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا ونس اگین کہ یہ بہت ڈائنامک سچویشن ہے اور ان کے اپنے لاجکس تھے. سو فرنٹیئر میں جو ایشو تھا وہ اس وقت تک دے ریئلائز کہ پختون پاپولیشن کی آؤٹ مائگریشن بہت زیادہ ہو چکی ہے ٹو ادر پروونسز, اور بلوچستان کا لاجک یہ تھا کہ جو نئی ٹیریٹری ڈرا ہوئی تھی بلوچستان پروونس کی, اس کے اندر بھی پشتون پاپولیشن بہت زیادہ تھی. تو دونوں صوبوں نے اور ان کی اپنی لوکلی الیکٹڈ لیڈرشپ نے اردو کا انتخاب کیا ایز پروونشل لینگویجز. سو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے ڈائنامک. جی اچھا, میرا کوشچن وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی شروع میں یہ بتایا تھا کہ 50s میں کافی ایشوز پر بڑی ڈیٹیلڈ ڈبیٹس اور ڈسکشنز ہوئی ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم آئیڈینٹیٹیز کی بات کریں تو میرے ذہن میں 3 لیولز آتے ہیں. ایک تو ہے نا لوکل آئیڈینٹیٹیز جو کہ ریجن بیسڈ ہیں, ایتھنیسٹی بیسڈ, ریجن بیسڈ. اس سے اوپر پھر آتی ہے نیشنل آئیڈینٹی, اس سے اوپر پھر آتی ہے ریلیجیس آئیڈینٹی. تو ان میں کانفلکٹ بھی ہوتا ہے, کچھ جگہوں پہ یہ مطلب کانفلکٹ نہیں بھی ہوتا, مطلب نیشنل آئیڈینٹی میں اور لوکل آئیڈینٹیز میں کانفلکٹ آتا ہے, اس کو کیسے مینیج کرنا.
پھر ریلیجس آئیڈینٹی اور نیشنل آئیڈینٹی کا جو کانفلکٹ ہے اس کو کیسے مینیج کرنا. تو 50s میں جو ڈبیٹس ہوئی تھیں ان ڈبیٹس کا یہ حصہ بھی تھا. ایسی ڈبیٹس بھی ہوئی تھیں جس میں انہوں نے یہ ڈسکس کیا ہو کہ بھئی آپ لوکل آئیڈینٹیز کو یا کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے اس کو اکنالج کرتے ہوئے اسٹیٹ آئیڈینٹی کیسے بلڈ کریں, یا اگر آپ نے اسٹیٹ آئیڈینٹی کو ریلیجن سے لنک کرنا ہے تو پھر ریلیجس آئیڈینٹی اور اسٹیٹ آئیڈینٹی میں جو کانفلکٹ ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. اور اس کے اندر بھی پھر ریلیجس آئیڈینٹی میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی آؤٹ لک کیا ہے ریلیجن کے بارے میں. ریلیجیس سرکلز میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی مینیفیسٹیشن اکراس دا بورڈ یونیفارم ہوتی ہے. جو مڈل ایسٹ کے اندر جو مذہب کی مینیفیسٹیشن ہے بالکل اس کی کاربن کاپی لیٹ سے ہندوستان میں ہوگی, انڈین سب کانٹیننٹ میں ہوگی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ریجن ٹو ریجن اس کی مینیفیسٹیشنز بدلتی ہیں, ویری کرتی ہیں. پھر ریلیجن کلچر میں جو ایک ٹسل ہے اس کا بھی اسی سے لنک ہے بیسیکلی کہ وہ اکراس دا بورڈ. اور پھر لاسٹ کہ اگر مذہب کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو پاکستان کے کانٹیکس میں جو جیو پالیٹکس ہے وہ بھی اس کو بھی بڑا کلیدی رول ہے, خاص طور پہ پوسٹ 1979 جو ود ان دا مسلم ورلڈ جو بھی کیا کہتے ہیں جس طرح ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں پوسٹ 1979 میں اس لیے کہہ رہا ہوں آفٹر دی اسلامک ریولیوشن ایران. اس کے بعد جو سیکٹیرین پالیٹکس جو ایمرج ہوئی ہے اس کے اثرات پاکستان پر کس طرح ہوئے ہیں بیسیکلی. مطلب اسٹیٹ آئیڈینٹی کو جب ریلیجن سے لنک کریں گے اور پھر پوسٹ 79 جو سیکٹیرین پالیٹکس ایمرج ہوئی ہے اس کا اس کے ساتھ لنک. اچھا, میں اتنا آگے تک تو نہیں, میں 279 تک تو نہیں میں گیا, لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے آئی تھنک وہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اور اس میں انٹرسٹنگلی آئی وڈ سے کہ جو لوگ اگین زیادہ تر لوگ جو بنگال سے ہی تھے, ہندو بھی اور مسلمان بھی, وہ تو بار بار اس چیز پر اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمیں صرف اور صرف پاکستانی ہی سمجھیں. اور وہ بات کر رہے تھے ایکوالٹی کی, وہ بات کر رہے تھے جوائنٹ الیکٹوریٹ کی, کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے, ہم یہاں 5000 سال سے رہ رہے ہیں, ہم نے یہیں پر رہنا ہے, ہمیں بطور پاکستانی آپ تسلیم کیجیے. وہ بلکہ یہ بات بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بطور بنگالی پہلے ہماری شناخت مانی جائے یا بطور ہندو ہماری پہلے شناخت مانی جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بطور پاکستانی تسلیم کیا جائے. جو میجر جتنے بھی اس وقت کی جو کانگریس کے جو بھی ہندو ممبرس رہ گئے تھے اسمبلی میں. دوسرا لیکن ایک جو بہت انٹرسٹنگ رویہ ہے ویسے وہ ایک, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ضرور پڑھاتا ہوں وہ ڈبیٹ, اور میں آئی ووڈ انکریج آل آف یو کہ آپ اس کو پڑھیے گا. وہ ہے جب 1 یونٹ کی بحث چل رہی تھی نا, تو 1 یونٹ میں ایک تقریر ہے بہت, ویسے ویری کننگ مین, ممتاز دولتانہ کی ایک تقریر ہے 55 میں, اور طویل ہے, 25-30 صفحے ہیں اس کے. اس میں جو انہوں نے جو آرگومنٹس دیے ہیں کہ ویسٹ پاکستان کو کیوں انٹیگریٹ کر کے ایک بنایا جائے, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بیسیکلی ہمارا 5000 سال سے مذہب بھی آلموسٹ ایک ہی ہے, بیکاز وی ہیو آلویز بین مونوتھیسٹس, دیٹس واٹ ہی از سیئنگ, رائٹ. سو اس میں وہ ریجن کو ان اے وے ریجن کو ایکنالج بھی کرتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ بھئی یہ سارے انٹیگریٹڈ ہیں اکنامکلی, جیوگرافکلی, ریلیجسلی. اینڈ ہی آلسو سیز کہ اگر اس میں کوئی ایک ریجن ہے جو ڈیزالو ہو جائے گا, جو واقعی ختم ہو جائے گا, وہ پنجاب, کیونکہ ان کے خیال میں پنجاب ایکچولی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. کہ میں جو ہوں, سوری یار میں بھول گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ کہ میں خود دولتانہ ہوں, اور دولتانہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, اور یہ زیادہ تر جو ہم ہیں یہ بلوچ ہیں, تو یہ تو کوئی ہے ہی نہیں. سو آئی مین, سو اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو ویریشن نظر آئے. تھینک یو رخ صاحب. اندلیپ مائک لے لو. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟਾਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ. ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਔਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਪੱਕ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਯਦ ਕੁਤਬ ਟਟੂਰੀ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਲੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਔਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ 47 'ਚ ਤੇ 2 ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ 'ਚ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਉੱਧਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੇਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਔਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਥਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। अच्छा नहीं, मुझे ये वाला नहीं समझ में आया जो आप मौदूदी साहब और सैयद कुतुब की बात कर रहे हैं, उसका अफसरशाही से क्या लिंक ਨਹੀਂ है? ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੋਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਥਾਟ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡਿਲੇ ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਪੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सो अगर तुसी थोड़ा जा तकाबली जायजा दे दो। समझ गए। नहीं, उसमें ना देखें वो प्रोसेस जो है, वो जो ब्रॉडर प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का या डेमोक्रेटाइजेशन का, तो उस पर ये है कि एक ज़्यादा कॉन्टीन्यूस ट्रेडिशन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एग्जिस्ट करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1947 या 1950 नहीं, बल्कि वो आप समझ लें नेहरू रिपोर्ट भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल है ना, कि वो नेहरू रिपोर्ट से ही, बल्कि उससे भी पहले, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर, कि नेहरू रिपोर्ट भी इवन डिफाइन करती है या बताती है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होगी, इलेक्शन क्या होगा, फेडरेशन क्या होगी, फलां चीज़ क्या होगी। तो एक बहुत तवील प्लानिंग बहुत अरसे से चल रही थी इन केस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि वो कि प्लान्ड इकोनॉमी होगी या तो और जिसकी वजह से और फिर उनके जो यूनिट्स थे उसमें डेमोक्रेटाइज वो ज़्यादा एक्टिव थे, वो एक पोलिटिकल प्रोसेस। मुस्लिम लीग तो एक जमात के तौर पर वो तो ट्रांसफॉर्म हुई 1938 के बाद कह लीजिए, और वो बहुत, और वो भी उन रीजन्स में जहाँ पाकिस्तान बना। ये भी आर्गूमेंट है प्रोफेसर वसीम का, बाकी लोगों का, कि ये यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस उस तरह से वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ये तो गैरिजन स्टेट है ना, ये तो गैरिजन था, ये तो फ्रंटियर था। There's a reason why it was called North West Frontier Province, because it was a frontier, कि जिस बलूचिस्तान प्रोविंस ही नहीं था। सो वो ये पूरा इतना बड़ा खित्ता आप देखिए जिसमें बलूचिस्तान, जिसमें फ्रंटियर, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बफर के तौर पर अंग्रेज डेवलप कर रहा है, जहाँ गैरिजन्स बना रहा है। सबसे बड़ी गैरिजन साउथ एशिया की एक रावलपिंडी में है, कोयटा में। तो वो सो यहाँ पर तो ना लोकल बॉडीज उस तरह से डेवलप हुई, ना यहाँ पर इलेक्शंस डेवलप हुए। पंजाब जो है वो एक वो कलोनियल बेनिफिशरी है उस पूरे डेवलपमेंट का, उस प्रोसेस का। तो सो लैक ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इस रीजन में इज़ अ रीज़न वाई पोस्ट 47 भी एक कॉन्टिन्यूटी है। इन केस ऑफ इंडिया वहाँ पर दे वर वेरी क्लियर एंड देयर वाज लाइक कंपैरेटिवली मच स्मूथ काइंड ऑफ ट्रांजिशन। 50 में इलेक्शंस करवाए, और वो एक फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑथर, वो जिन्होंने अभी किताब लिखी है इंडिया में इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और वो उन्होंने यही बताया है कि वो कितना मैसिव, आप जब इमेजिन कीजिए कि 50 में इलेक्शन जो उन्होंने करवाए वो कितना बड़ा मैसिव ऑपरेशन था, कि इन्होंने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वहाँ इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक, जिसका मतलब है कि करोड़ों लोगों की लिस्टें बनी होंगी, करोड़ों लोगों को नए वोटर के तौर पर, क्योंकि पहले तो लिमिटेड फ्रेंचाइज था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने करना है ये काम। नेहरू जो है वो कभी वो किश्ती पर बैठकर पता नहीं कहीं जा रहा है जलसा करने, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज ही हिमसेल्फ डिडंट नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हमने अनलीश कर दिया है, एक लिवायथन अनलीश कर दिया है पॉपुलर सॉवरेनिटी का, कुछ नहीं पता था क्या होना है। तो वो ही मैसिवली कैंपेन फॉर लाइक 6 months। तो ये वो हैं जिसकी वजह से वो जितना भी अरसा चला वो नेहरूवियन मॉडल, लेकिन वो क्यों बन गया जल्दी और वो क्यों पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, आई थिंक दैट्स द आंसर। थैंक यू। कोई और दोस्त सवाल पूछना चाहे जी? जो कि कौम मुल्क सल्तनत ते सिटीजनशिप की गल हो रही है, स्टेट मेकिंग की गल हो रही है, सिटीजन मेकिंग की गल हो रही है, तो जो असी ईस्ट बंगाल की गल करने तो हुंदा इंज कि जो पार्टीशन होंदी है तो उदों पहले तो उन्होंने आइडेंटिटी चल रही होंदी है इंडियन, तो जो पाकिस्तान बन जाता है फिर उन्होंने आइडेंटिटी हो जाती है पाकिस्तानी, फिर 71 आ जाता है तो उन्होंने आइडेंटिटी हो जाती है बंगाली। असी क्या डायस्पोरा तो ट्राइस्पोरा तो नहीं पहुँच गए? नहीं, बंगाली नहीं, वो जो है वो खुद को बांग्लादेशी कहते हैं। सो ये भी एक ट्विस्ट है कि जो बांग्लादेश में जो बहस है वो इस बात पर है कि क्या हम बंगाली हैं या बांग्लादेशी हैं। एंड आई थिंक
they would like to call themselves as Bangladeshis. But the broader question वो यही है कि भाई ये आपके सामने है कि ये जो नेशन स्टेट्स होती हैं ये तो ऐसे ही ये तो हेजेमोनिक पावर स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो आप लोगों पे मुसल्लत कर दें, वो आज हैं कल नहीं हैं, बॉर्डर्स जो हैं वो आज हैं कल बदल जाएंगे. असल चीज़ हुआ कि लोग खुद को किस तरह शनाख्त करते हैं, वो अपने आप को जिस तरह भी आइडेंटिफाई करते हैं, जिस तरह उनकी एक वो है, दैट इज़ मोर एवरलास्टिंग आई वुड से एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਕੀਨਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, तो थोड़ा जो उनके अगर कमेंट दे सको. सिर्फ अगर आप इससे देख लें ना कि वो जो एक होता है पाकिस्तान का फिर सिटीजनशिप लॉ एक्चुअली इज प्रीटी लिबरल, इट्स अ लिबरल लॉ कि उसमें जो है वो बाय वो नहीं है, वो सॉइल वाला नहीं है, उसका जो वो है ना कि मतलब या बाय ब्लड नहीं है. सो मतलब ये है कि यू कैन एक्वायर दैट सिटीजनशिप इफ यू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस. सो या आई मीन यही है. थैंक यू जी दोस्त. सर ये जो आप बहस कर रहे हैं ना शनाख्त आइडेंटिटी, ये है कि चीज़ों के हमने नाम इस्लामी शहद रखना है या इस्लामी बम रखना है या इस्लामी बैंकिंग रखना है, ये नामों वाली बहस है सर. असल जो सर ये बहस है ना, इसको कितनी आइडेंटिटीज़ थी यहाँ पर सगीर पूरे में, कितनी ज़्यादा थी, उन सब को इंटीग्रेट किसने किया था? स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया. स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया ने यहाँ पर पूरे बरे सगीर में 2 मुल्क टैक्सों से ये पूरा बरे सगीर आप इतना डेवलप कर दिया, आप 50 टैक्सों से भी डेवलप नहीं कर सकते, 100 भी कर लें तो आप नहीं कर सकते. असल क्वेश्चन ये है कि उस स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया को तोड़ दिया पाकिस्तान बनने के बाद. तो आप जो है जुडिशरी को भी आप तोड़ रहे हैं पोस्टिंग ट्रांसफ़र के साथ जजों की, तो पंजाब पुलिस बन जाएगी, तो मुल्क चलेगा कैसे? अच्छा नहीं ये एक असल चीज़ तो वो थी जो इस मुल्क को बनाने वाली थी, वो सिविल सर्विस थी, और उस सिविल सर्विस पे डीसी घोड़े पे बैठ के तो पूरा खसरा गर्दावरियाँ करता था, आज पटवारी नहीं करता आपका. अच्छा नहीं ये तो एक वो है ना कि क्या उस जो स्टील फ्रेमवर्क था कि उसने कितना एक डेवलप किया. सो डेवलपमेंट तो द इंडिकेटर्स आर वेरी वेरी पुअर फॉर ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ना यहाँ पर लोगों को तालीम देने आई थी, ना सेहत देने आई थी, और ना उसने दी. तो आप देख लीजिए कि कितने स्कूल, कितने कॉलेज, क्या लिटरेसी रेट था ब्रिटिश इंडिया का, और जो पोस्ट यूनियन स्टेट्स हैं इंडिया पाकिस्तान की, उन्होंने सेहत पर, तालीम पर कितना खर्च किया और उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया. राइट. सो ये आर्गूमेंट तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है. और दूसरा ये ना कि इट्स अ वेरी एंटी डेमोक्रेटिक आर्गूमेंट. इसका मतलब ये है कि ये वही आर्गूमेंट है कि यहाँ के लोग सिर्फ डंडे से चल सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ ब्यूरोक्रेट होना चाहिए या अफसरशाही होनी चाहिए, बिकॉज वो एक रैशनल एक्टर होता है, विच इज़ नॉट ट्रू. लोग जो है यहाँ पर वो दे आर, आई वुड इन फैक्ट से दे आर वेरी डेमोक्रेटिक, दे आर वेरी पोलिटिकल. पाकिस्तानी पीपल आर सो पोलिटिकल, दे आर सो वेरी इन्वेस्टेड इन पॉलिटिक्स कि हमें शहरों से हमें बल्कि बाहर निकले ना अगर, तो लोग, मुझे तो लगता है लोग ज़्यादा बात ही पॉलिटिक्स पर करते हैं, इतने इन्वेस्टेड वो होते हैं. सो एंड आई थिंक वी शुड रियली वैल्यू this about our people. It's really a pleasant surprise coming from an academic, somebody like you, of course. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਰਿਆਨੀ 'ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ. ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼. ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हो? सर ये कायदे-ए-आज़म की 11 अगस्त की स्पीच है, तो क्या आप समझते हैं कि इसीलिए इसको हिडन रखा गया कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो सकते हैं, क्योंकि बोलने वाले और लिखने वाले को एक और मौका मिल जाता, तो कोई भी रियासत है, इसीलिए उन्होंने इसको हिडन रखा. सेकेंडली जैसे नेशनलाइजेशन की बात कर रहे थे, जब भी पीपल पार्टी की हुकूमत आती है तो जैसे PIA, सुई गैस, इसी तरह और भी इदारे हैं, अगर 10 लोग एम्प्लॉइज़ अगर काम कर रहे हैं ना तो इसको 10 और ऐड कर देते हैं. इसी तरह फिर वो अदारे के अंदर वो प्राइवेट की तरफ वो जाना शुरू हो जाते हैं. तो क्या आप समझते हैं कि ये दोनों अपना पीपल पार्टी के दौर में जितने भी जब भी उनकी गवर्नमेंट आती है तो उसमें मुल्क को काफ़ी नुकसान होता है?
یہ ایک تو یہ جب آپ کو پیپلز پارٹی کا نمائندہ دینا آ کر بھائی یہ تو مطلب وہ ہمارا تو نہیں وہ ضرور ہوا ہوگا لیکن یہ ہاں لیکن میرا حد سے وہ ہے نہیں اس پر کوئی. دوسرا جو آپ ہاں قائد اعظم کی وہ بلکہ ابھی آپ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے تو بے نظیر بھٹو نے آ کر قائد اعظم کی اسپیچز دوبارہ پبلش کی. انہوں نے پریفس لکھا بے نظیر نے کہ ضیاء الحق کے دور میں یہ نہیں چھپ رہی تھی اسٹیٹ قائد اعظم کی اسپیچز, تو عوامی حکومت آئی ہے تو عوامی حکومت نے آ کر یہ اسپیچز دوبارہ چھاپی ہیں. آئی تھنک وہ ایک اسکینڈل ہے, لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر کہ اس اسپیچ کو سینسر کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے فرینکلی اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں خود نہیں دیکھا, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آئی کین پریزیوم کہ پیپل مسٹ ہیو بین ٹیکن ابیک, کیونکہ جو پاپولر بیانیہ تھا اس کے یہ اگینسٹ جا رہا تھا, تو ان کو شاید لگا ہوگا کہ ایک دم سے اگر اتنا ریڈیکل ڈپارچر ہوگا تو اس سے لوگوں کو کنفیوژن کریٹ ہوگا, اور اسی لیے جناح صاحب نے اس کو پھر ان الفاظ کو کبھی ریپیٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے تھوڑا سا جو ان کی اسٹیٹ بینک کی اسپیچ ہے یا باقی اسپیچز ہیں اس میں انہوں نے تھوڑا اسلامک جو ہے ٹچ وہ زیادہ وہ پھر دیا. آخری سوال لواں گے جی. جی سر, چلو 2 سوال لے لیں, کٹھے بولو تسی بولو نا, کٹھا جواب دیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے, ریسنٹ ابھی میں RCP ایک پارٹی ہے جو یہاں ایگزسٹ کر رہی ہے پچھلے 10 سالوں سے, ایولیوشنری کمیونسٹ پارٹی, کمیونزم پہ ان کا کافی کام چل رہا ہے, تو ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے, اور وہ زیادہ جو ہے روس کے لیڈرز جو ہیں ان کی ہی نیریٹیوز کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے لوگوں تک پھیلایا جائے یا انہی کو وہ فالو کرتے ہیں. سو میں نے ان سے کی بات کہ آپ جو قائد اعظم ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے اس پہ کہ مزدور طبقہ جو ہے یا کمیونزم کے, وہ علامہ اقبال سب سے بڑی اس کے حامی تھے, تو آپ ان کو کیوں نہیں وہ کرتے, ساتھ ساتھ ان کے بھی آپ نیریٹیوز جو ہے نا وہ بھی لوگوں تک اس کو رکھیں کہ جس سے وہ انگیج ہوں. انہوں کا کہنا تھا کہ جی قائد اعظم جو ہیں وہ تقسیم کے نام پہ جو بندہ لاکھوں افراد کے قتل کروانے کا سبب بنا ہے, جو مروانے کا سبب بنا ہے, ان کو ہم کیسے یہاں پہ لگا کے جو ہے نا ان کا پیغام ہم پھیلا سکتے ہیں, تو اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ تھینک یو. کوشچن نال ہی لے لینا. اچھا قاسم صاحب ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਹਮਰਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਤਖਲੀਕਾਰ ਨੇ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡਰਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਮਾਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ, तो ये भी एक आयरनी है कि एक लुधियानवी पाकिस्तान का तराना लिखा. थैंक यू. जलंधरी ये तो एक उस तरह की बहस है, तो रीडिंग सर्कल्स में करने वाली बहस है, और ये है कि एक भाई बात ये कि अगर और कंपैरिजन नहीं है ना, मतलब अगर ना मैं कहूँ कि किसी पॉलिटिकल या किसी रेवोल्यूशनरी एक्ट के लिए ज़ाहिर है कि वो तो वायलेंस के ज़रिए होगा. खैर कायद आज़म तो कोई रेवोल्यूशनरी एक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये है कि वैसे एज एन आर्गूमेंट वन कैन से कि फॉर एनी रेवोल्यूशनरी एक्ट इट विल ऑलवेज बी अ वेरी वायलेंट process. So that is why for a communist, for a leftist, they would not be averse to violence. They are not averse to bloodshed. It's just that they feel that, you know, جو جس بنیاد پر جس وجہ سے جس مقصد کے لیے وہ ہوا وہ بہت ہی ایک ریگریسو یا کاؤنٹر ریولیوشنری ٹائپ ایک ایکٹ تھا. لیکن بہرحال ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ کیوں اس کو انسٹرکشن تھی کہ وہ پاکستان بنانے کی حمایت کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ انٹرسٹنگ ایک بات ہے جو کہ شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ حفیظ جلندری نے اس سے پہلے ایک اور ترانہ لکھا تھا جو کہ بہت لیریکل ہے. یہ یوٹیوب پر آپ کو لطف اللہ خان آرکائیو کے اس میں انٹرویو میں ان کا حفیظ جلندری کا انٹرویو ہے. حفیظ جلندری خیر ایک زبردست اسٹوری ٹیلر ہے. ان کا انٹرویو آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا, جس میں وہ بتاتے ہیں. اور وہ حفیظ جلندری ہمسیلف وانٹیڈ اے نیشنل اینتھم جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, ایز اپوز ٹو دس نیشنل اینتھم. اس نیشنل اینتھم کے وہ خود بھی خلاف تھے. ان کو چھاگلا کی ٹیون ہی نہیں پسند تھی.
ان کو چھاگلا ہی نہیں پسند تھا بیسیکلی, اور انہوں نے یہ کہا یہ ماتمی ٹیون ہے, اور یہ اس میں لگتا ہے کہ جیسے بہت ساری عورتیں اس میں بین ڈال رہی ہیں, یہ انہوں نے خود. اور تو اسی لیے, اور حفیظ کو غصہ اس بات پر بھی تھا کہ ان کے جو کنٹمپریز تھے وہ انہوں نے ان کو اٹیک کیا. عبد المجید سالک نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے جو زبان لکھی ہے یہ کیا زبان ہے, اور یہ سب نے کہا کہ یہ فارسی ہے, بہت ہی مطلب فارسی زدہ اردو ہے, یہ تو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی, رائٹ. سو جو لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ نہیں ترانہ جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عام آدمی کو سمجھ میں آئے, اس دور کے تمام جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا بہرحال یہ کنسنسس تھا کہ ترانہ عام آدمی کو سمجھ میں آنا چاہیے. ایون مولوی عبدالحق وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو اس پر حفیظ نے کہا کہ آپ کا تو اپنا نام فارسی ہے, بابائے اردو. تو مطلب یہ کہ وہ پر حفیظ خود کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, لیکن یہ کہ حفیظ خود بھی یہ سمجھتے تھے. جب آپ وہ ترانہ سنیں گے جب وہ انٹرویو میں, اس کے بعد حفیظ لطف اللہ خان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کیسا لگا یہ ترانہ, اور انہوں نے کہا جی مجھے تو مزہ آ گیا سن کے ترانہ. تو انہوں نے کہا لیکن یہ اپروو نہیں ہوا. So Hafiz himself wanted that tarana to be adopted because he thought کہ بھئی یہ lyrical ہے, یہ عام لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. لیکن وہ میں بہت اچھے ہمارے دوست ہیں, بہت اچھے اسکالر ہیں, وہ علی راج, وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ریسرچ, تو وہ ترانے کے اوپر ان کا بہت کام ہے. انہوں نے بتایا کہ لیاقت علی خان جب امریکہ گئے نا, تو وہاں پر ابھی تک لیاقت علی خان نے نا پورا اس کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے بینڈ باجے کے ساتھ سنا نہیں تھا دھن کو. تو وہاں پر وہ گئے تو وہاں پر ایک وہ پلے کر رہا تھا, انہوں نے پورا آرکیسٹرا کے ساتھ جب وہ پلے کیا وہ دھن, تو لیاقت علی خان جو ہے نا وہ ان کو مزہ آ گیا, اور لیاقت علی خان نے کہا دھن تو یہی ہوگی. تو دھن جو ہے نا وہ پھنس گئی پھر, اور وہ پھر اس پر مجید لاہوری نے یہی کہا نا کہ بھئی یہ پہلے انڈا آئے گا مرغی, تو یہ تھا کہ دھن پہلے ہوگی کہ ترانہ پہلے ہوگا. تو یہ آئی تھنک یہ جو ہے نا اس میں پھنس گئے کہ پہلے دھن ہو یا پہلے ترانہ ہو. دھن جلدی بنوانی پڑ گئی کیونکہ شہنشاہ ایران آ رہے تھے, تو وہ آفیشلی پلے کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں. سو وہ کوئکلی جب ایک دفعہ اپروو ہو گئی, دین یو نو دے آسکڈ پیپل کہ آپ اس کے اوپر. تو حفیظ الندری یہ جو بیٹھے ہیں سر, یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, جو عروض بھی سمجھتے ہیں باقی چیزیں, کہ وہ اتنی مشکل دھن ہے کہ اس کے اوپر جس طرح حفیظ الندری نے وہ اپنے وہ جو بول جس کو کہہ لیجیے وہ بٹھائے ہیں, وہ اٹس انکریڈیبل. وہ بڑے بڑے شاعر جو ہیں جنہوں نے اس زمانے میں لکھا, وہ لوگوں نے پیروڈی بنائی ہے ضرور ترانے کی بعد میں, لیکن یہ کہ ویسا ترانہ کوئی لکھ نہیں سکا اس دھن کے اوپر. پروفیسر قاسمی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اس ڈسکشن کے ساتھ اتنا ہائی بار سیٹ کیا ہے کہ آئی تھنک یہ بک ٹاک سیریز آگے چلے گی انشاءاللہ. سو تھینک یو سو مچ. پلیز جوائن می ان تھینکنگ پروفیسر قاسمی, اینڈ آپ سب کا بھی بہت شکریہ, بیکاز آپ کے یہاں آنے سے یہ بک ٹاک سیریز سپورٹ ہوگی اور ہم آگے پھر بڑھیں گے, اور انشاءاللہ hopefully the next book talk will be in December of this year. So hopefully we will all see you here again. Thank you so much.